اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے بھیگی تیرے عشق میں بائے اکس ناولز۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس رائٹر کا پہلے میں نے کوئی ناول پڑھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی پہلی دفعہ پڑھوں گی اس ناول کو، لیکن اس بار مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ناول کس بارے میں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے اسکرین پر اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ہمیں تھیم بتا دی ہوئی ہے کہ یہ سیکریٹ ایجنٹ بیس جو ہے نا وہ ناول ہے اور چائلڈہڈ لو سٹوری ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو سے وہی ریکویسٹ کروں گی کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو ہم نے سنا بھی نہیں اور ہم لائک کیسے کر دیں؟ تو بھائی ناول جیسا بھی ہو میری ایفرٹ لگے گی، تھوڑا سا موٹیویشن کے لیے کر دیا کریں لائک اور کامنٹ وغیرہ، باقی آپ کو جیسا بھی لگے گا ہم اینڈ پہ جو ہے نا اس کو ریویو کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو جو بھی جیسا لگے آپ اپنی رائے جو ہے نا کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جلدی سے شروع کرتے ہیں، تھوڑا لمبا ہی ہے ناول۔ آج پھر اس کا دل کسی اچھی سی لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کا تھا۔ جب وہ حد سے زیادہ پریشان ہوتا تو وہ رات کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ گزارتا۔ وہ اپنے مقررہ وقت پر اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھا، لہجہ بہت سخت اور چہرہ بے تاثر۔ ہال کمرے میں رک کر اس نے اپنے مینیجر حارث کو پوچھا، کیا وہ آ گئی؟ جی باس، وہ کمرے میں موجود ہیں۔ کیا تیار ہے وہ؟ مجھے کسی قسم کی چک چک نہیں چاہیے، تارا بائی سے پوچھ لو۔ جی باس۔ حارث سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ ہیلو تارا بائی، کیا وہ لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہے؟ جی جی۔ کیوں، کیا کوئی گڑبڑ کر دی اس حرافہ نے؟ تارا بائی بولتی چلی گئی، بکواس بند کر تارا بائی، جتنا پوچھا گیا ہے اتنا جواب دو۔ اگر اس لڑکی نے کوئی بھی حرکت کی تو جان سے جائے گی، باس بہت غصے میں ہے۔ نہیں کرتی حارث جی، اوکے کر کے فون بند کر گیا تھا۔ باس کھانا کھائیں گے؟ حارث نے ادب سے کھڑے ہو کر پوچھا۔ بات ہو گئی کیا؟ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے؟ جی باس، وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، تو جاؤ اس کو تیار کروا دو اور اس کے بعد تم لوگ جا سکتے ہو۔ باس، وہ گھر سے بار بار کالز آ رہی ہیں، بول دو ہم 2 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہے ہیں اور کوئی بھی ہمیں کال نہ کرے۔ جی باس۔ اور وہ ہاشم کا معاملہ؟ اس کو بتا دو کہ اس کے پاس وقت کم ہے۔ جی باس۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ کھانے کی میز پر کھانا لگا دیا گیا تھا، لیکن آج اس کا دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کھانے کو۔ وہ الفاظ اس کے کانوں میں کسی تلوار کی طرح لگ رہے تھے جب اس نے چیف کو کھانا واپس لے جانے کا بولا اور باہر آ گیا۔ باس، وہ تیار ہے، حارث نے ادب سے کھڑے ہو کر کہا۔ اوکے، جاؤ تم سب۔ جی باس۔ تمام ملازم جا چکے تھے، لیکن وہ خود ابھی تک باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ رات کے 2 بجے وہ مرے مرے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اندھیرے میں اس کو کسی کی سسکیاں سنائی دی۔ وہ حیران ہوا تھا ایک لمحے کے لیے۔ کمرے کی لائٹ آن کی تو حیرت سے اس کی آنکھیں باہر نکل گئیں۔ وہ دلہن کے سرخ جوڑے میں ملبوس جو بھی تھی، قالین پر سر سجدے میں رکھ کر رو رہی تھی۔ یقیناً وہ یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، زبردستی لائی گئی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے بچا لے، میں بدکردار نہیں ہوں۔ اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے تھے۔ وہ 2 قدم اس سے دور ہٹا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ کس کی اجازت سے تم یہاں نماز پڑھ رہی ہو؟ بولو، وہ چیخا تھا۔ خوف سے وردہ نے آنکھیں زور سے بند کر لی تھی، وہ کانپ رہی تھی بری طرح سے۔ میں نے پوچھا کس کی اجازت سے تم نماز پڑھ رہی تھی؟ اب اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی اس کے بالوں پر۔ جواب دو ورنہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں قتل کر دوں گا۔ اگلے پل وہ چلا کر پیچھے ہٹا تھا، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ پر شیشے کا ٹکڑا مار چکی تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے اس کے مہنگے ترین شیشے کے شو پیس کو توڑ کر ہاتھ میں پکڑا تھا، اور اس سے اس کا اپنا ہاتھ بھی بری طرح سے کٹ گیا تھا، لیکن اس کو پرواہ نہیں تھی۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم کبیر شاہ پر حملہ کرو؟ اگلے 2 منٹ میں اس کے ہاتھ کا نشان وردہ کے منہ پر چھپ چکا تھا۔ پھر 1 2 3 اور پتہ نہیں کتنے ہی تھپڑ مارتا چلا گیا اور وہ کھاتی چلی گئی۔ کہاں اچانک وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ اے لڑکی اٹھو،
لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی سچ میں۔ دیکھو لڑکی، مجھے یہ ڈرامے بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اٹھو ابھی کے ابھی۔ لیکن وردہ کو ہوش ہوتا تو وہ اٹھتی۔ کبیر شاہ نے جلدی سے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن اس کو پھر بھی کوئی ہوش نہیں آیا۔ بھاڑ میں جاؤ، اور وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ زخم گہرا نہیں تھا، لیکن لڑکی کی ہمت کو داد دینی پڑے گی۔ واہ، اتنی جرأت! اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، لیکن طنزیہ مسکراہٹ۔ اور پھر وہ دوسرے کمرے میں آتا اس کو باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ یقیناً تمہیں ہوش میں لانا پڑے گا، وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے چوکیدار کو دروازہ کھولنے کا حکم دیتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ باس، سارے گارڈز گھر چلے گئے ہیں آپ اس وقت؟ چوکیدار نے پریشانی سے کہا تھا، کیونکہ وہ جب بھی فارم ہاؤس پر کسی لڑکی کے ساتھ رات گزارتا تھا کبھی باہر نہیں جاتا تھا، تو آج اس کا یوں اچانک جانا خان بابا کو پریشان کر گیا تھا۔ بابا، میں جلدی لوٹ آؤں گا، آپ پریشان نہیں ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ شاہ جی، آپ کی وائف کا بی پی بہت لو ہے اور بلڈ بھی کافی بہہ گیا ہے، ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا تھا۔ وائف؟ اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا تھا، کیونکہ وہ دلہن کے لباس میں تھی اور اسی طرح ڈاکٹر کے پاس پہلی دفعہ کسی کو خود لے کر آیا تھا، اس لیے اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر، آپ ان کا ٹریٹمنٹ کریں، جو چاہیے وہ منگوا لیں، مجھے یہ لڑکی زندہ چاہیے، جتنا بلڈ لگانا ہے لگائیے، لیکن اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، بلکہ اس کا رخ تارا بائی کے کوٹھے کی طرف تھا۔ ارے یہ اس وقت کون آ گیا؟ ابھی تو آرام کرنے کا وقت ہے ہمارا، سب ہمارے پیشے سے واقف ہیں، پھر بھی جب دل کیا منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ تارا بائی مسلسل بولے جا رہی تھی، کیونکہ دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ کھٹاک! تارا بائی جیسے ہی دروازہ کھولا، اس نے اسے گردن سے پکڑ لیا تھا۔ کبیر شاہ، آپ؟ تارا بائی سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تمہیں کہا تھا میں نے کہ میرے پاس اس کو بھیجنا جو خود اپنی مرضی سے آئے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ بول، اب تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ انتہائی غصے سے بولا تھا۔ میں نے تمہیں بولا تھا تارا بائی کہ مجھے وہ لڑکی نہیں چاہیے جو خود اپنی مرضی سے میرے پاس نہ آئی ہو، پھر تم نے کیا سوچ کر اس کو میرے پاس بھیجا تھا؟ میں کبیر شاہ کیا تمہیں اتنا گھٹیا لگتا ہوں کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا؟ بول کہ اب تیری سزا کیا ہے؟ وہ پستول اس کے سر پر رکھتے ہوئے چلایا تھا۔ اس کے شور سے سب جمع ہو گئے تھے۔ شاہ جی، جس پہ چاہے ہاتھ رکھ دے، یہ سب آپ کے غلام ہیں، تارا بائی بڑی مشکل سے بولی تھی۔ نہیں تارا بائی، مجھے صرف تمہاری موت چاہیے۔ تمہیں اس کو وہاں یوں مجھ سے پوچھے بغیر نہیں بھیجنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ… معاف کر دیں شاہ جی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے پاؤں میں گری تھی، وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، لیکن کبیر شاہ کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گولی مارتا، اس کا ہاتھ کسی نے بری طرح سے پکڑا تھا، اور گولی سامنے کھڑی سرخ جوڑے میں ملبوس اس پیاری سی لڑکی کو لگی تھی، جس کو وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بے ہوش ہاسپٹل چھوڑ کر آیا تھا۔ وردہ! تارا بائی چلائی تھی، اور اس ایک لمحے میں وہ تارا بائی کے لیے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ مار دیا ہماری وردہ کو آپ نے! ایک اور لڑکی روتی ہوئی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر رو رہی تھی، بلکہ سب رو رہے تھے۔ تارا بائی تو بین ڈال رہی تھی۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے وردہ کا بے جان ہوتا وجود اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر بھاگتا چلا گیا۔ اماں، وہ رات سے گھر نہیں آیا، کال کی تو حارث نے کہا کہ وہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر ہے۔ حنا بیگم نے نفرت سے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے۔ کیا ضرورت پڑی ہے اس کو بار بار کال کرنے کی؟ جب آوارہ گردیوں سے فرصت مل جائے گی تو آ جائے گا۔ بدمعاش آوارہ! اماں نے ایک نظر ڈال کر منہ پھیر لیا تھا، جیسے کہ وہ جانتی ہوں کہ آج بھی ان کا بیٹا ان کے پوتے کے لیے کچھ بھی نہیں بول سکے گا، اور سچ ہی تھا، وہ آج بھی اپنے سگے بیٹے کے لیے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ جلال، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ناشتے کے بعد مجھے مل کر آفس جانا۔ اماں ناشتہ چھوڑتے ہوئے اٹھ کر بولی۔ وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ حنا بیگم ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ہاں، اماں جی کو تو یہ کام آسان لگتا ہے کہ وہ جو کچھ مرضی کرتا رہے،
جب اس کے خلاف کوئی بات کرنے لگو تو کمرے میں بند ہو جاؤ۔ میں پاگل ہوں جو بول رہی ہوں؟ مجھے تو سب بری سمجھتے ہیں، ساری زندگی ان کی خدمتیں کی ہیں۔ میں ذرا اماں کی بات سن لوں، جلال نے اٹھتے ہوئے کہا اور تیز تیز چلتے اماں کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ رجو، اماں کا ناشتہ لے آؤ کمرے میں، جلال نے جاتے جاتے آواز لگائی اور کمرے میں گھس گئے۔ ہاں ہاں، بند کرو، بند کمروں میں اس آوارہ کے لیے حفاظتی اقدام اور کھوج لگاؤ، کہاں دفع ہو گیا ہے۔ ہنا بیگم کی زبان اب بھی چل رہی تھی۔ جلال، مجھے میرے بچے کے بارے میں پتہ کر کے ابھی بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، اماں نے سخت لہجے میں کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ اماں، میں پتہ کرتا ہوں، آپ پریشان نہیں ہو، یہی ہوگا۔ کہاں جانا ہے اس نے؟ ہوگا اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ۔ زبان کو لگام دو جلال، اپنی بیوی کی زبان مت بولو، میرا بچہ ایسا نہیں ہے۔ اماں، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، آفس جاؤں یا اس کے پیچھے پھروں؟ اپنی بیوی کی زبان کو لگام ڈالنے کی بجائے تم میرے بچے کا قصور نکال رہے ہو۔ اماں، بس مجھے اور کچھ نہیں سننا، جاؤ، اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا، میں تمہاری بیوی کی بکواس نہیں سننا چاہتی۔ اچھا اماں، اللہ حافظ۔ اماں نے کہا تو وہ باہر نکل گیا، جبکہ ہنا بیگم نے قہر آلود نگاہوں سے جاتے ہوئے جلال کو گھورا اور چائے پینے میں مصروف ہو گئی۔ حارث، میں تمہاری کوئی بھی بکواس نہیں سننا چاہتا، تو مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہاں ہے وہ؟ جلال شاہ کا غصہ اس وقت آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاں، یہ اور بات تھی کہ وہ کبھی بھی اپنا غصہ ہنا بیگم کو نہیں دکھا سکے تھے۔ شاہ جی، باس کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں ہیں اور ہمیں واپس آنے میں 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ حارث کا لہجہ نارمل تھا۔ یہ بکواس کسی اور کے ساتھ کرنا، وہ نہیں بتانا چاہتا تو نہ بتائے، لیکن اس کو بتا دینا کہ اماں اس کے لیے سخت پریشان ہیں اور وہ ان کی طبیعت خرابی کی وجہ بن رہا ہے۔ تو آگے جو اس کو کرنا ہے کرے، پہلے وہ کون سا میری سنتا ہے۔ اتنا کہہ کر جلال شاہ نے فون بند کر دیا تھا۔ یہ لڑکی اپنے حواس میں نہیں تھی جب میں اسے یہاں چھوڑ کر گیا، تو یہ اتنی جلدی میرے پیچھے کیسے آ گئی؟ ڈاکٹر کی میز کے سامنے وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر پریشان سی کچھ دوائیں دیکھتی تو کبھی بائیں، کبھی دائیں دیکھتی تو کبھی بائیں۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، اس کا جواب دو ڈاکٹر۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے زور سے دونوں ہاتھوں کو میز پر مارا تو ڈاکٹر کی چیخ نکل گئی۔ اس کا انتہائی قیمتی ریوالور ڈاکٹر کے سر پر تھا، جس کے چلنے پر یقیناً کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی۔ وہ ٹھیک تھی، بس خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن جب میں نے اس کو چیک کیا تو وہ پریشان تھی۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی کہ اس کی عزت کو خطرہ ہے، تو میں نے بس اس کی مدد کی تھی۔ میرا ارادہ اسے رات رکھنے کا تھا تاکہ وہ صبح چلی جاتی، جبکہ اس نے کہا کہ صبح تو ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ صبح کے 4 بج چکے تھے اور آپ کے جانے کے فوراً بعد وہ بھی چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں گئی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ اسے خون میں لت پت واپس لے آئے۔ ڈاکٹر، میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے وہ لڑکی زندہ چاہیے ہر قیمت پر۔ وہ بہت قیمتی ہے، تمہاری زندگی کی کوئی اوقات نہیں اس کے آگے، سمجھی؟ وہ انتہائی سرد لہجے میں کہتے باہر نکل گیا تھا۔ باس، اماں پریشان ہیں، حارث نے اس کے باہر نکلتے ہی بتایا تھا۔ کیوں گھر بتایا نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں؟ جانتا ہوں اماں کو کبھی بھی میری بات کا یقین نہیں ہوتا، وہ مسکرایا تھا۔ چلتے ہیں گھر، تم یہاں رکو اور اس ڈاکٹر پر نظر رکھنا، کیونکہ یہ اتنی سیدھی نہیں ہے، اور میری میٹنگ ارینج کرو سرمد آغا کے ساتھ اور اس کو بتا دینا کہ ہمارا موقف واضح ہے، تو مجھے زیادہ دلیلیں دینے کی کوشش نہ کریں۔ جی باس۔ اماں، وہ اپنے معمول کے مطابق دروازے پر ہی اماں کو آوازیں دینا شروع ہو چکا تھا۔ دن کے 2 بجے کا وقت تھا اور جلال بھی کھانے کے لیے موجود تھے۔ آ گیا میرا بچہ، اماں نے کھڑے ہوتے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ جلال بالکل لا تعلق بنے کھانا کھاتے رہے تھے، جبکہ ہنا بیگم نے نفرت سے بھرپور نظر اس پر ڈال کر منہ پھیر لیا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے کرتی آئی تھی، اور اس کو ہمیشہ اس کی اس نظر سے دکھ ہوتا تھا۔ لیکن آج اسے دکھ نہیں ہوا تھا، بلکہ جواباً اس نے ایک قہر سے بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی، جبکہ وہ فوراً نظریں چرا گئی تھی۔ اماں، مجھے بہت ضروری کام کے سلسلے میں 2 ہفتے کے لیے جانا ہے،
مجھے اجازت دیں، اور آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو کبیر؟ اماں فکر سے پوچھ رہی تھی۔ اماں جی آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، اب تو عادت ہو گئی ہے مجھے اس عورت کی ایسی باتیں سننے کی۔ اس نے اماں کے دل کا ڈر نکال دیا تھا۔ جلدی جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے انہوں نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ ان سے مل کر باہر نکل رہا تھا جب اس کا سامنا ہینا بیگم سے ہو گیا تھا، یا پھر وہ اسی کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آوارہ لوگوں کے بھی اپنے ہی مزے ہیں، کھایا پیا اور بدماش آوارہ کتوں کی طرح ادھر ادھر منہ مارا اور سو گئے۔ وہ جاتے جاتے رکا تھا اور پھر مڑ کر اس نے ہینا بیگم کو گردن سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی تو چیخ اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ارے واہ، ہینا بیگم تو ڈر گئی۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا تھا، چھوڑو مجھے۔ آج پہلی دفعہ تھا کہ ہینا بیگم کو کبیر سے خوف محسوس ہوا تھا۔ بہت جلد ہینا بیگم، میری اور تمہاری ایک حسین ملاقات ہونے والی ہے، تو تیار رہنا، کیونکہ اب یہ آوارہ کتا کاٹنے بھی لگا ہے، کیونکہ اب میں کبیر شاہ ہوں، تو آئندہ زبان سنبھال کر بات کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا جبکہ ہینا بیگم کی کھانسی کی آواز اسے باہر تک آئی تھی، جبکہ اماں حیران سی کمرے میں چلی گئی تھی۔ آؤ آؤ کبیر شاہ تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، سرمد نے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے کہا۔ بالکل، میں بھی تم سے ملنا چاہتا تھا کبیر شاہ، ہم یقیناً مل کر بہت سارا کام کر سکتے ہیں۔ ایک گہری مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ سرمد آغا، میں شراکت داری کا قائل نہیں ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے میں بہت مزہ آئے گا۔ یقیناً، سرمد آغا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈیل ڈن کی تھی اور وہ فوراً باہر نکل گیا تھا۔ باس کدھر جائیں گے؟ حارث نے پوچھا۔ مجھے فارم ہاؤس چھوڑ کر تم ہاسپٹل چلے جانا۔ کیا کوئی خبر آئی اس لڑکی کی؟ جی باس، آپریشن ہو چکا ہے اور کامیاب رہا ہے، لیکن ہوش نہیں آیا ابھی تک۔ شام تک آ جائے گا۔ تارا بھائی کے کوٹھے پر چلو، اس نے حکم دیا تھا۔ باس اس وقت؟ جو کہا ہے وہ کرو۔ حارث اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے جی باس کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو نظر چھت پر گئی۔ سفید چھت کس کی ہے اور وہ کہاں ہے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں ہلا نہیں پا رہی تھی۔ یقیناً وہ مر چکی ہے، لیکن قبر میں روشنی اور بیڈ نہیں ہوتا تو کیا میں جنت میں ہوں؟ ایک سوچ اس کے ذہن میں آئی تھی، یہاں پر تو ابا بھی ہوں گے۔ ایک اور سوچ ذہن میں آئی تھی، لیکن وہ کیسے مری تھی؟ اس کی موت کیسے ہوئی؟ سوچنے پر اسے گزشتہ رات ہونے والے تمام واقعات یاد آ چکے تھے۔ ہاں، میری موت گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی، یاد آ گیا۔ اگر میں مر چکی ہوں تو فرشتے کہاں ہیں؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک حساب کتاب کرنے؟ اس نے فرشتوں کی تلاش میں سر کو گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کو یقین نہیں ہوا کہ اس کے سامنے اس کا قاتل بیٹھا ہوا ہے، جو بڑی دلچسپی سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا ہے۔ تو کیا میں دوزخ میں ہوں؟ کیونکہ یہ شخص تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جیسے اس کے کرتوت ہیں۔ لیکن پیارے اللہ پاک، میں نے تو کبھی بھی کچھ غلط نہیں کیا، تو مجھے کیوں دوزخ میں ڈالا؟ آنسو بہنے لگے تھے جب دروازہ کھلا اور کل والی ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ کیا ڈاکٹر بھی دوزخ میں؟ آپ میرے ساتھ کیوں ہیں ڈاکٹر؟ آپ کو کس نے قتل کیا ہے؟ یقیناً یہی شخص آپ کا بھی قاتل ہے، لیکن آپ دوزخ میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو بہت اچھی ہیں۔ مس وردہ، کیا آپ ٹھیک ہیں اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے ابھی تک انجیکشن کے زیر اثر ہیں۔ کیا میں زندہ ہوں؟ اس کے اگلے سوال پر ڈاکٹر واقعی پریشان ہوئی تھی، جبکہ اس کا جواب دینے کے لیے وہ خود اٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس آ گیا تھا۔ محترمہ، آپ فوت نہیں ہوئی اور نہ ہی میرا آپ کے ساتھ دوزخ میں جانے کا کوئی ارادہ ہے۔ وہاں آپ اکیلی جائیے گا، میں ابھی اور جینا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ رات سے کافی مختلف تھا، جبکہ ڈاکٹر اس کی رپورٹس چیک کرنے لگی تھی۔ وردہ، آپ ٹھیک ہے؟ کہیں پین تو نہیں ہے یا کوئی اور پرابلم؟ ڈاکٹر نے پیار سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس کا جسم ابھی بھی بے جان تھا۔
وہ ابھی بھی اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیوں تھا اس کے پاس۔ او ویلکم بیک لٹل بریو گرل، اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ عجیب و غریب طریقے سے مسکرایا تھا۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں ڈاکٹر، وردہ نے ڈاکٹر کو متوجہ کیا تھا۔ او لٹل گرل، تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ وہ پھر سے بولا تھا۔ وردہ نے اس کو مکمل طور پر اگنور کیا تھا۔ نہیں مس وردہ، آپ ابھی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو 2 ہفتے تک کہیں نہیں جانا۔ ڈاکٹر نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، میں یہاں اتنے دن نہیں رک سکتی، مجھے واپس جانا ہے۔ سوری مس وردہ، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ وہ پھر سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہاری بھول ہے لٹل گرل کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو، اب یہ ناممکن ہے۔ جب تک میں نہیں اجازت دیتا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو تو بہتر ہے۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، جا سکتے ہو تم یہاں سے، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا، اب تمہیں اپنا خیال خود رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ ضروری ہے۔ وردہ اس کی کوئی بھی بات سمجھے بغیر منہ موڑ کر آنکھیں بند کر چکی تھی کیونکہ وہ اس کے منہ بالکل بھی لگنا نہیں چاہتی تھی۔ تیسرے دن، اٹھو تمہیں کھانا کھانا ہے، ایک نرس نے اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے نارمل سے انداز میں کہا تھا۔ بھوک نہیں ہے تو بھی کھا لو، ہم نہیں چاہتے وہ یہاں کسی بھی قسم کا کوئی تماشا کرے۔ ہمارے ڈاکٹر پہلے ہی بہت پریشان ہیں جنہوں نے تمہاری مدد کی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ شخص تمہیں یہاں لے کر آیا ہے وہ انتہائی برا انسان ہے، کسی کو مارنا اس کے لیے بالکل بھی معنی نہیں رکھتا، کسی امیر باپ کی بگڑی اولاد ہے اور بہت بڑا بدماش بھی ہے۔ یہاں پہلے کبھی نہیں آیا کسی لڑکی کو لے کر، تم پہلی ہو، ورنہ تو وہ اپنا کام کرنے کے بعد اسے واپس پھینک دیتا ہے۔ پتہ نہیں تم پر کیوں مہربان ہے۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ میں کیا، پورا ہاسپٹل جانتا ہے اس کے کارنامے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو سسٹر؟ یہی کہ جہاں تم اس وقت موجود ہو یہ ایک ایسا ہی ہاسپٹل ہے جہاں تم ناجائز کام جائز طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ وہ مکمل تمہارا پردہ دے رہا ہے اور جس عورت کے ذریعے تم اس تک پہنچی ہو وہ بھی ایک مشہور اور بدنام زمانہ طوائف ہے۔ اور کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ تم پھنس گئی ہو اور وہ بھی بری طرح سے۔ اس شخص کے چنگل سے نکلنا بہت مشکل ہے، استعمال کرتا ہے اور پھینک دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں جانے دے رہا۔ تم اب بالکل ٹھیک ہو، گھر جا سکتی ہو، تمہارا زخم بھی بہت بہتر ہے، بس کچھ دن تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ تمہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں ہونے دے رہا۔ جلدی کھانا ختم کرو ورنہ اسے شک ہو جائے گا، نرس نے کہا۔ بس میں بہت کھا چکی ہوں، لے جاؤ، اور پلیز دروازہ زور سے بند کر دینا۔ اوکے، جیسے تم کہو، نرس کہہ کر باہر چلی گئی، جبکہ اس کے ذہن میں عجیب و غریب سے خیالات آنے لگے تھے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ واہ لٹل گرل، آج تم کافی فریش لگ رہی ہو، لیکن کیا ہے نا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے، گھر پر سارے مرد ہیں، تو تمہیں کچھ دن اور ہاسپٹل رہنا پڑے گا۔ جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو ہم گھر واپس چلیں گے۔ اس کے گال کو تھپ تھپا کر کہا تو وہ ذرا سا اوپر ہوئی۔ ارادہ 2 ٹوک بات کرنے کا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مجھے ایک ہی دفعہ بتا دو، وہ غصے سے بولی تھی۔ مجھے اونچی آواز بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور وہ بھی اپنی ہونے والی بیوی کی۔ اس نے اس کے جبڑے کو پکڑتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ چھوڑو مجھے، وہ اب بھی غصے سے بول رہی تھی۔ آج ہی میں تمہیں یہ بتا دوں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں، رائٹ؟ اس کا انداز اسے ڈرانے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ آرام کرو اور تھوڑی دیر میں تمہیں کوئی ملنے آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کریں۔ ایک مکروہ مسکراہٹ سجائے وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ واقعی ڈر چکی تھی۔ وہ اس سے شادی تو کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ ایک آوارہ بدماش کے ساتھ نکاح؟ نہیں، یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ مس وردہ اٹھیں، آپ کو آج آپریشن تھیٹر لے کر جانا ہے، آپ کے سٹیچز کھول دیے جائیں گے آج۔
اور اب آپ کو روزانہ پہلے سے زیادہ واک کرنا ہوگی۔ آپ اب بیمار نہیں ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ پلیز میری مدد کرو، وردہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ خود کو کنٹرول کرو وردہ، اس کی نظر ہے ہم پر، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ۔ وردہ تھوڑی ریلیکس ہوئی تو نرس نمرا نے کہا، میرا نام نمرا ہے، تم مجھے نام سے بلا سکتی ہو۔ اب مجھے آرام سے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ وہ مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ اللہ کے واسطے میری مدد کرو، میں اس گھٹیا انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ نمرا اس کی بات سن کر پریشان ہوئی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بولی، ہاں میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، لیکن تمہیں بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ یقیناً یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میری بات غور سے سنو، ہم تمہیں آپریشن تھیٹر لے کر جائیں گے، لیکن تمہیں بہت شور کرنا ہوگا۔ مجبوراً ہم تمہیں بے ہوش کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ آپریشن تھیٹر میں صرف میں اور ایک وارڈ بوائے ہوگا، اس کو میں ڈاکٹر کو بلانے بھیجوں گی، اور اس وقت تم مجھے وہ انجیکشن لگا کر پیچھے کے دروازے سے نکل جانا۔ لیکن یاد سے، چوکیدار سے لے کر پارکنگ گن مین تک سب اسی کے آدمی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سامنے جو ڈھابا ہے نا، وہ بھی اسی کا آدمی ہے، تو سوچ لو بچ سکتی ہو؟ وردہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، ہاں میں ایک دفعہ خود کو بچانے کی کوشش کروں گی، لیکن تم میری خاطر خود کو کسی مشکل میں کیوں ڈال رہی ہو؟ لمبی کہانی ہے وردہ، کبھی زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو ضرور بتاؤں گی، اور اگر مر گئی تو سکون ہوگا، کسی معصوم کی مدد کر کے زندگی میں کوئی تو اچھا کام کیا۔ خود کو قابو میں رکھنا، تم آرام سے چل سکتی ہو، دوڑنے کی کوشش مت کرنا ورنہ زخم خراب ہو جائے گا، اور 2-4 دن کے بعد اس ڈاکٹر کے پاس چلی جانا اگر بچ گئی تو، وہ آسانی سے تمہیں فرار ہونے نہیں دے گا۔ لہٰذا 10 آندھی اور 10 آنکھیں اور 10 کان کھلے رکھنا، سمجھی؟ ہاں میں سمجھ گئی، تو چلو تیار ہو جاؤ۔ ایک نرسنگ ڈریس اور دوسرا میرا سوٹ جو میں صبح پہن کر آئی تھی، وہ سامنے ایک پیکٹ میں ہوں گے، تو وہ ساتھ لیتی جانا، اور دوسرا کچھ رقم بھی رکھی ہوگی، وہ تمہارے کام آئے گی۔ مجھے نہیں معلوم ہم دوبارہ مل سکیں گے یا نہیں، لیکن نمرا یہ سب تمہارا قرض ہے مجھ پر۔ 2 آنسو گرے تھے جنہیں اس نے صاف کر دیا تھا۔ ایک تو اس گھر میں کبھی بھی کوئی انسان آباد نہیں ہو سکتا، جانور اکٹھے کیے ہوئے ہیں سب کے سب۔ ہنا بیگم کی تقریر پھر سے شروع ہو چکی تھی، اور اس دفعہ اماں کا ارادہ اپنے کمرے میں بند ہونے کا نہیں تھا۔ وہ آرام سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، جس کے کور کو ٹھیک کرتے ہنا بیگم چلا رہی تھی، خیر ہے اماں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں اس کے کور کو ٹھیک کر رہی ہوں؟ آپ اوپر بیٹھ گئی ہیں تو کرو ٹھیک، میں نے کب منع کیا ہے؟ یہ پہلے کب تم میری اجازت سے سب کام کرتی ہو؟ اصل بکواس کرو جو کہنا چاہتی ہو، یوں صوفے کے کور کے بہانے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے بڑھیا، کیا سٹھیا گئی ہو؟ ہنا بیگم کا لہجہ بہت ہی حقارت امیز تھا۔ تمیز سے بات کرو، میں تمہاری ساس ہوں اور تم میری بہو۔ بکواس بند کر بڑھیا، آج تک جو تجھے اس گھر میں پناہ دی اور اس حرام اولاد کو پالا، اس کا یہ نتیجہ دے رہی ہو؟ پناہ تو تجھے دی تھی ہم نے، گندی عورت، گند کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا تھا میرا بیٹا تجھے، اور تم ہمیں ہی برا کہہ رہی ہو۔ اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا، لیکن اب سخت گرفت میں تھا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم اماں پر ہاتھ اٹھاؤ، تم نے یہ جرأت بھی کیسے کی؟ جلال غصے سے چلایا تو آج پہلی دفعہ ہنا بیگم کو جلال سے خوف محسوس ہوا، کیونکہ آج تک وہ کبھی بھی اس طرح اس کے سامنے نہیں بولا تھا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے ڈر پر قابو پا لیا تھا۔ وہ واقعی شاطر تھی۔ اپنی آواز نیچی رکھو جلال شاہ، ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ کیا کرو گی بولو؟ وہ پھر سے چیخا تھا۔ اماں آرام سے صوفے پر بیٹھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی، کیونکہ جو انہوں نے سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا۔ جلال، میں کل صبح نواب شاہ کے لیے نکل جاؤں گی، کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ ہنا بیگم کو گھسیٹتے ہوئے اوپر لے گیا، کیونکہ اماں کا اشارہ وہ سمجھ چکا تھا کہ جو بھی کرنا ہے کمرے میں جا کر کرو۔ آج وہ واقعی مسکرا رہی تھی، کیونکہ آج پہلی بار انہوں نے اپنے پوتے کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا،
جو بالکل ٹھیک تھا۔ نہیں، مجھے نہیں کھولنے یہ ٹانکے۔ وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی اور شدید خوف کا شکار تھی۔ اس کی چیخیں اسے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ شاہ سر، مس وردہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں، ہمیں ان کو بے ہوش کرنا ہوگا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے لڑکی، پھر اسے بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مشکوک انداز میں بولا تھا۔ آپ اندر آ کر دیکھ لیں انہیں۔ اس وقت نمرا کو جو ٹھیک لگا اس نے کہہ دیا۔ وہ فوراً سے اندر داخل ہوا، جہاں وہ بری طرح سے آنکھیں بند کر کے چلا رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اس کی حالت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن نمرا نے فوراً سے کہا تھا، شاہ سر وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اجازت دیتا باہر نکل گیا۔ نمرا نے شکر کا سانس لیا اور ایک اشارہ وردہ کو کیا، جو سب سمجھ چکی تھی۔ رضوان، جاؤ جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ، میں انجیکشن ریڈی کرتی ہوں تب تک۔ وردہ ابھی بھی مسلسل چلا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وردہ انجیکشن اس سے چھین کر نمرا کو لگا چکی تھی۔ جلدی جلدی اس نے نرسنگ سٹاف کی یونیفارم تلاش کی اور باہر بھاگ گئی۔ یقیناً اس کی اداکاری کمال کی تھی، کوئی بھی نمرا پر شک نہیں کرے گا۔ باہر نکل کر اس نے اوور کوٹ پہن لیا تھا اور اب وہ پراپر یونیفارم کے لیے سٹاف کے واش روم کی طرف گئی تھی۔ وقت کم تھا، 2 سے 3 منٹ میں وہ آرام سے چلتی باہر کی طرف جا رہی تھی، جہاں سے عام آدمی کا گزرنا منع تھا۔ چوکیدار آرام سے بیٹھ کر کچھ کھا رہا تھا، شاید رات کا کھانا وہ آرام سے گزر گئی تھی۔ وہ عجیب اتفاق تھا کہ ڈھابے والا کچھ کر رہا تھا نیچے بیٹھ کر۔ وہ سیدھی اسی سمت گئی تھی جہاں اس کو نمرا نے بتایا تھا۔ وہ اندھیرے میں ہوئی تو تیز رفتار سے چلنے لگی تھی اور جلد ہی وہ اس جگہ پر تھی جہاں وہ آرام سے چھپ سکتی تھی۔ ابھی وہ تھوڑا پیچھے ہی تھی کہ جب اسے ہاسپٹل کا عملہ ادھر ادھر بھاگتا نظر آ گیا تھا، تو اس کے بھاگنے کی خبر کبیر شاہ کو مل گئی تھی۔ وہ خوف زدہ نہیں تھی، لیکن اب اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی، شاید ڈر سے۔ وہ وہیں چھپ گئی تھی کیونکہ اس کو ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا اور وہ یہاں سے سب کچھ دیکھ بھی سکتی تھی، تو وہیں بیٹھ گئی۔ میں نہیں چل سکتی، اس نے خود کلامی کی، لیکن وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رک سکتی تھی، تو اس نے اٹھنا چاہا تھا، لیکن کچھ لوگوں کو اس طرف آتا دیکھ کر وہ دوبارہ سے چھپ گئی تھی۔ اس نے جھاڑیوں کی اوٹ سے دیکھا تو کبیر شاہ مین گیٹ پر کھڑا چلا رہا تھا اور وہ 4 لوگ اسی کی طرف آ رہے تھے۔ چٹاک تھپڑ پڑا تھا ہینا بیگم کے چہرے پر۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ وہ چلائی۔ ہاں مارا میں نے تمہیں تھپڑ، جلال شاہ چلایا۔ چٹاک سے دوسرا تھپڑ پڑا تھا، دوسری گال پر۔ یہ تھپڑ میں تمہیں پہلے مار دیتا تو آج اتنا پچھتاوا نہیں ہوتا۔ ہینا بیگم، تم گندی نالی کا کیڑا تھی، میں نے تمہیں مالکن بنا دیا۔ ساری زندگی تمہارے سامنے دوسروں کی بات نہیں کی، جو تم نے کہا میں نے چپ چاپ وہی کیا۔ آج تک میں اپنے بیٹے، اپنے خون، اپنی جان کو سینے سے نہیں لگا سکا، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ اس کا الزام تو مجھ پر نہیں لگا سکتے جلال، یہ تمہاری کمزوری ہے، اور تمہارا بیٹا آوارہ ہے، بدماش ہے۔ بس ہینا بیگم، بس۔ آئندہ اگر میرے بیٹے کے بارے میں کوئی بھی بکواس کی تو جان سے مار دوں گا۔ جلال شاہ نے ہینا کی گردن دبوچتے ہوئے کہا۔ آج تو واقعی ہینا بیگم کے طوطے اڑ گئے تھے، کیونکہ یہ روپ تو وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ آج تک تو وہ بس ان کو بزدل شخص ہی سمجھتی رہی تھی۔ جلال، ہینا بیگم نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، اور اگلے لمحے وہ خود کو چھڑا کر باہر بھاگ گئی تھی، جبکہ جلال آرام سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ہینا بیگم کو سہارا کون سی باہیں اور کس کی آغوش ہوگی۔ پھر چند منٹ کے بعد وہ بھی باہر نکل گئے تھے۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے حارث، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بہت سخت چوٹ لگی ہے، اس کا زخم ابھی کچا ہے، اسے ڈھونڈو، ہر جگہ CCTV کیمروں کو بار بار چیک کرو، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ریلوے اسٹیشن سے لے کر بس کے اڈے تک سب کچھ چیک کرو حارث، سب کچھ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی لٹل گرل، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے خود سے بھی اور تم سے بھی۔ وہ صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔
نہیں نہیں، یہ اس طرف کیوں آ رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے خود سے بول رہی تھی، مجھے یہاں سے جانا ہوگا، لیکن یہ تو قریب آ رہے ہیں، یا اللہ میری مدد فرما۔ وہ دل سے دعا مانگ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر تھے کہ کبیر شاہ غصے سے لال چیخا، دوسری طرف جاؤ جاہلو۔ وہ جلد سے دوسری طرف بھاگ گئے۔ اس نے شکر ادا کیا کہ وہ وہیں دبک کر بیٹھی رہی۔ اس نے شکر ادا کیا اور وہیں دبک کر بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب گاڑیوں میں سوار ہو کر بڑی سڑک پر نکل گئے تو وہ آرام سے پچھلی طرف جانے لگی۔ نمرا نے اسے کافی سارا راستہ سمجھا دیا تھا۔ ابھی وہ اندھیرے میں ہی تھی کہ اسے ایک رکشہ دکھائی دیا۔ وہ آرام سے چلتی اس تک پہنچی، لیکن اس کے بات کرنے سے پہلے ہی وہ لوگ اس طرف آ رہے تھے۔ ان کی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے چلتی بھاگنے لگی تھی۔ شدید تکلیف میں بھی وہ رکی نہیں تھی اور چلتی رہی تھی۔ اب وہ تقریباً تاریک گلیوں میں تھی تو اس نے تھوڑی دیر رک کر سانس لیا۔ اس کے زخم سے خون آنے لگا تھا۔ اب اسے سانس آنے میں بھی تکلیف ہونے لگی تھی۔ جبھی ایک اور رکشہ دکھائی دیا۔ اس نے ڈرائیور کو جلدی سے جانے کا بولا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ گلیوں میں سے ہی جائے اور کسی پچھلی سڑک پر نکلے تو ڈرائیور نے 1000 روپے کرائے کے عوض حامی بھر لی۔ رکشہ گلیوں سے ہوتے ہوئے پچھلی مین سڑک پر نکلا تو اسے کچھ تسلی ہوئی، لیکن ابھی بھی وہ ان کی پہنچ سے دور نہیں ہوئی تھی۔ بی بی کہاں اتاروں آپ کو؟ بھائی یہاں قریب ہی کوئی بس کا اڈا ہے تو اتار دیں۔ نہیں بی بی، یہاں کوئی بھی اڈا نہیں، وہ تو دوسری طرف ہے، آپ مجھے پہلے بتاتی کہ لاری اڈے جانا ہے۔ وہ خفا ہوا تھا۔ اچھا کسی ایسی سڑک پر اتار دے جہاں سے بسیں گزرتی ہوں، اس نے پریشانی سے کہا۔ بی بی آپ اکیلی، اس وقت رات ہو گئی ہے، وہ سڑک محفوظ نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جاتی تو کہاں جاتی؟ اس نے ہمت کی اور بولی، بھائی لے چلو ادھر، جو بھی بس ملی اس میں بٹھا دینا، مہربانی ہوگی۔ رکشے والے نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں اور چپ چاپ رکشہ چلاتا رہا۔ کافی دیر بعد وہ اسے باہر سڑک پر لے آیا اور اس کو رکشے میں ہی بیٹھنے کو کہا۔ قریباً 15 منٹ کے بعد اسے ایک بس نظر آئی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے روکا اور وردہ سے بولا، بی بی چلو آ جاؤ، بس آ گئی ہے۔ وردہ چپ چاپ رکشے سے اتری، اس کو شکریہ ادا کیا اور بس میں سوار ہو گئی، ایک انجانے راستے پر جس کی منزل اسے معلوم نہیں تھی۔ اس نے ساتھ بیٹھی عورت سے پوچھا کہ بس کس طرف جا رہی ہے تو اس نے عجیب نظروں سے وردہ کو دیکھا اور بولی تو نواب شاہ۔ بس کچھ دور ہی تھی کہ ایک اور شخص اندر آ کر بیٹھ گیا اور وردہ کے سامنے والی سیٹ پر تھا۔ وہ مسلسل اسے گھور رہا تھا اور وردہ تکلیف کی وجہ سے بہت بے چین تھی اور اوپر سے اس شخص کا گھورنا اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے تو دل کیا جا کر 2 تھپڑ لگا کر آئے، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ پہلے ہی کبیر شاہ سے چھپ رہی ہوں، اس کو تھپڑ مار کر اس کو بھی دشمن بنا لوں گی، بہتر ہے خاموش رہوں۔ اس نے منہ کو اچھے سے کور کیا اور منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی۔ راستہ لمبا تھا تو جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ اماں آپ کچھ دن کے بعد چلی جاتی، جلال شاہ نے سامان گاڑی میں رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اماں کا بیگ ہمیشہ خود گاڑی میں رکھتا تھا۔ جلال میں جلد واپس آ جاؤں گی، کل جو کچھ ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہینا بیوی ہے تمہاری۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ کبیر کے بارے میں کچھ غلط نہیں بولے۔ جب وہ اسے برا بولتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ انہوں نے جلال کی طرف دیکھا۔ جی جی اماں آپ پریشان نہیں ہو، وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گی۔ پھر وہ جلال سے مل کر گاڑی میں سوار ہوئی اور اپنے راستے پر نکل گئی۔ ہینا بیگم بیڈ پر منہ پھلائے بیٹھی تھی جب جلال شاہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے ہینا بیگم نے جھٹک دیا اور غصے سے چیخی، مجھ سے دور رہو جلال شاہ، آج تم نے وہ کر دیا جو مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور وہ بھی اپنی ماں کے لیے اور اس آوارہ بیٹے کے لیے۔ آج میرا بیٹا زندہ ہوتا تو میں دیکھتی تم کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ ہاں بالکل ایسے ہی جیسے اماں کے بیٹے نے تمہیں دیکھا۔ اب جلال شاہ بول پڑا تھا،
اس کو حنا بیگم پر بے حد غصہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے منانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن ابھی تک حنا بیگم کا دماغ درست نہیں ہوا تھا تو وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ وردہ تکلیف کی وجہ سے بہت بے چین تھی اور بار بار سائڈ بدل رہی تھی، لیکن ایک چیز جو وہ نوٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھنے والا بندہ مشکوک سا تھا اور اس کی آنکھیں عجیب سی ہیں۔ پہل تو وردہ کو لگا یہ اس کا وہم ہے، لیکن پھر غور کرنے پر اسے یقین ہو گیا کہ وہ شخص مسلسل اسے گھور رہا ہے۔ وردہ نے آنکھیں زور سے بند کر لی کہ شاید وہ اسے اکیلا سمجھ کر اس طرح گھور رہا ہے تو وہ اپنا دھیان ادھر ادھر کر لے، خود ہی باز آ جائے گا۔ لیکن ابھی وہ کسی سے بھی جھگڑا مول نہیں لے سکتی تھی، پہلے جو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اس سے تو جان چھڑا لیتی، اسی لیے اس نے کافی دیر آنکھیں بند ہی رکھی۔ لیکن کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شخص اسی کے لیے اس بس میں سوار ہوا ہو اور اس کی جاسوسی کر رہا ہو، اور پھر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ راستے میں ہی ساتھ والی عورت کے ہمراہ بس سے اتر گئی کہ وہ اس شخص سے دور ہو جائے۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا، اس کی چھٹی حس بار بار اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی، اسی لیے اس نے اتر جانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ یہ کوئی گاؤں لگ رہا تھا جہاں دوسری عورتیں اتری تھی۔ رات گہری تھی، ایک دفعہ تو وہ لرز کر رہ گئی کہ اس نے غلطی کر دی یہاں راستے میں اترنے والی، اسے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ کہیں اور پھنس گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا نام لے کر وہ ان عورتوں کے پیچھے پیچھے ہی چلنے لگی، لیکن تکلیف کے باعث وہ زیادہ نہیں چل سکتی تھی، تو وہیں ایک طرف وہ بیٹھ گئی۔ راستہ کچا اور دشوار ہونے کے باعث وہ شدید درد میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کچھ آنسو گرے تھے لیکن اس نے بے دردی سے رگڑ کر صاف کر دیے اور تلخی سے سوچا کہ جو لوگ اس دنیا میں تنہا رہ جاتے ہیں وہ نازک مزاج بالکل نہیں ہو سکتے، انہیں سخت چٹان جیسا بننا ہوگا، اور وہ بن گئی تھی سخت جان۔ اسے رات کے اندھیرے سے خوف نہیں آ رہا تھا اور وہ تکلیف سہ سکتی تھی، لیکن اس کے کچھ دیر بیٹھنے کے چکر میں وہ عورتیں کہیں دور نکل گئی تھی جو اب نظر بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ وردہ نے آرام سے اٹھ کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور پھر اسی راستے پر چلنے لگی۔ رات اور گہرا اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، بس اندازے سے ہی چل رہی تھی، لیکن یہ اندازہ زیادہ دیر درست ثابت نہیں ہو سکا اور ایک غلط پاؤں رکھنے پر وہ دڑام سے کھائی میں جا گری تھی۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی تو وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد وہ آگے بڑھا اور عقیدت سے امام مسجد صاحب قاری محمد عبداللہ کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا کہ دعا کریں امام صاحب کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ میرے بچے، میری دعا تمہارے ساتھ ہیں، جب ارادے نیک ہوں تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ امام صاحب اجازت دیں، بہت لمبا سفر ہے، لیکن جانے سے پہلے زمینوں کا ایک چکر لگاتے ہوئے جاؤں گا، پتہ نہیں کتنا وقت لگے، تو سارے معاملات دیکھنے کے بعد میں نکل جاؤں گا اور واپسی پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اللہ پاک کی امان میں جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے مسجد سے باہر نکلا اور زمینوں کی طرف چلنا شروع کیا۔ اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ سب ٹھیک چل رہا ہے نا فضل؟ جی سائیں سرکار، سب ٹھیک ہے۔ پانی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں جی، ساری فصلوں کو رات سے پانی لگانا شروع ہو چکا ہے اور آج شام تک مکمل ہو جائے گا، تو رات کو پیٹر بند کر دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے فضل، سارا کام اپنی نگرانی میں کروانا، مجھے کافی زیادہ وقت لگ جائے گا، تو اس سارے عرصے میں کام نہیں رکنا چاہیے، میں چکر لگاتا رہوں گا۔ جی سائیں سرکار، جو حکم آپ کا۔ وہ چلتے چلتے کافی دور نکل آئے تھے۔ سائیں سرکار، بڑی اماں آ رہی ہیں اور امید ہے ہمارے گھر پہنچنے تک وہ پہنچ چکی ہوں گی۔ او، میں کیسے بھول گیا کہ اماں آ رہی ہیں، جلدی چلو، ہمیں جلدی واپس پہنچنا ہے، یہ نہ ہو اماں جی ہم سے پہلے پہنچ جائیں اور پھر سے میری کلاس لگ جائے۔ کوئی ہے، میری مدد کرو۔ وردہ بند آنکھوں سے ہلکا ہلکا سا کراہ رہی تھی، وہ مکمل ہوش میں نہیں تھی۔ سائیں سرکار، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ فضل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کون سی آواز؟ مجھے تو کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ سائیں سرکار، وہ اس
طرف کھال سے آواز آ رہی ہے۔ فضل نے ہلکی سی گہری کھائی جو کہ پانی کے گزر کے لیے بنائی گئی تھی اشارہ کیا، جہاں سے وردہ کے کپڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں وہاں کوئی خاتون ہے، لیکن یہاں اس طرف کسی عورت کا کیا کام؟ میں دیکھتا ہوں سائیں سرکار۔ نہیں رکو، میں خود دیکھتا ہوں، پتہ نہیں کون ہے اور کس حالت میں ہے۔ اس نے اپنی چادر اتارتے احتیاط سے آگے قدم رکھا۔ وہ مسلسل کراہ رہی تھی لیکن آنکھیں بند تھی۔ سائیں سرکار نے جلدی سے اس کے اوپر چادر ڈالی تاکہ اس کے جسم کی نمائش نہ ہو۔ فضل جلدی سے جیپ منگواؤ اور بول ایک بندہ آئے بس، اور گارڈ کو بھی بول دے کہ جا کر دور ہو کر منہ دوسری طرف پھیر لیں، بی بی ہے وہ۔ جو حکم سرکار سائیں۔ اس نے چادر کو وردہ کے اوپر ٹھیک کیا اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ وردہ ساری کیچڑ میں لتھڑی ہوئی تھی اور اب اس کے ساتھ سائیں سرکار بھی کیچڑ میں نہائے لگ رہے تھے۔ وہ اسے لے کر جلدی سے راستے کی طرف بڑھ گیا کیونکہ وردہ اندھیرے کی وجہ سے دوسری طرف آ گئی تھی۔ جلد ہی وہ اسے جیپ میں لٹا چکا تھا۔ گارڈ بھی پیچھے دوڑ پڑے تھے۔ وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا، ڈرائیور کو بھی اتار دیا تھا۔ وہ کسی بھی عورت پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں ڈلوانا چاہتا تھا اور اس نے خود بھی ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا، صرف اس کی سانسیں چیک کی تھی۔ وسائی، وسائی، وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ جی سائیں سرکار۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ سائیں سرکار یہ کیا ہوا آپ کو؟ اس سے سائیں سرکار کے کپڑے کیچڑ سے بڑے دیکھ کر پوچھا۔ وسائی یہ کوئی بی بی ہیں، کھیتوں سے ملی ہیں، بے ہوش لگ رہی ہیں، جلدی کرو، اس کو غسل دو، صاف کپڑے پہناؤ، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ سائیں سرکار بی بی کو غسل خانے میں کرسی پر بٹھا کر آپ خود بھی کپڑے بدل لیں نہا کر، میں بی بی کو سنبھالتی ہوں۔ وہ وردہ کو کرسی پر بٹھا کر باہر نکل گیا تھا جبکہ وسائی نے 2 اور ملازم عورتوں کو بلا لیا تھا۔ وہ جلدی جلدی سے اسے نہلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے دیکھ کر سوچ بھی رہی تھی کہ کون ہے۔ غسل کے بعد وسائی نے سب کو باہر بھیج دیا اور خود وردہ کے کپڑے بدلنے لگی۔ اس نے سائیں سرکار کی اجازت سے اپنی بیٹی کا ایک جوڑا منگوایا اور وردہ کو پہنا دیا، لیکن وہ اس کے بے تحاشا متاثر ہوئے زخم کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی اور باہر نکل کر سائیں سرکار کو بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر آ چکا تھا۔ سائیں سرکار نے وردہ کو بیڈ پر لٹا دیا اور اب بھی اس پر نظر نہیں ڈال رہا تھا۔ وردہ مسلسل غنودگی میں بول رہی تھی اور کراہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا زخم چیک کیا اور 2 انجیکشن لگا دیے۔ پٹی بدل کر اس نے باہر سائیں سرکار کو دیکھ کر کہا، سائیں سرکار مجھے لگ رہا ہے کہ اس لڑکی کو گولی لگی ہے اور آپریشن ہوا ہے، کیونکہ ایسے زخم گولی لگنے کے بعد والے ہوتے ہیں اور کافی دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے زخم میں پانی ہو گیا ہے۔ آپ ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیں، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جی جو حکم ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ اور نہایت ہی شائستہ لہجے میں کہتے باہر نکل گیا تھا کیونکہ اسے اماں جی کے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ السلام علیکم اماں جی، اس نے اماں جی کے گلے لگتے پیار سے کہا تو وہ بھی اس کا ماتھا چوم کر پیار سے بولی، میرا کرم شاہ کیسا ہے میرا لال؟ میں ٹھیک ہوں، آئیں اندر آئیں۔ وہ ان کو لے کر اندر چلا گیا۔ اماں اب پہلے ناشتہ کریں گی یا آرام؟ اس نے گلے لگاتے پوچھا۔ پہلے تو کچھ دیر آرام کروں گی میرے لال، پھر کچھ کھاؤں گی۔ وہ انہیں ساتھ لگائے ان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اماں بھی بار بار اس کا ماتھا چوم کر بلائی لیتی کہ جیسے وہ اسے نہ جانے کتنے عرصے بعد دیکھ رہی ہیں، اور وہ بھی اپنی ساری محبتیں اپنی اماں جی پر نچھاور کر رہا تھا۔ اماں جی کو کمرے میں چھوڑے وہ سیدھا وردہ کے کمرے کی طرف آیا تھا، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آئی تھی اور یہ بات پریشان کن تھی۔ وسائی کیسی ہے بی بی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ سائیں سرکار مجھے لگتا ہے ہمیں ان کو ہسپتال لے جانا چاہیے، کچھ ہوش نہیں ہے بی بی کو، اللہ جانے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کون مار کر پھینک گیا کھالے میں۔ وسائی خاموش۔ اس نے منہ پر انگلی رکھ کر وسائی کی چلتی زبان کو بریک لگائی۔ ایک لفظ بھی نہیں وسائی، تم نے حویلی میں کوئی لڑکی نہیں دیکھی، مجھے کوئی لڑکی نہیں ملی، اور نہ یہاں کوئی ڈاکٹر آیا ہے اور نہ ہی کوئی لڑکی سائیں سرکار نے ہسپتال میں داخل کروائی ہے، سمجھ گئی؟ جی سائیں سرکار میں سمجھ گئی۔ شاباش وسائی،
جاؤ جا کر باقی 2 ملازموں کو بھی سمجھا دو، بلکہ ان دونوں کو 2 ہفتے کی چھٹی دے دو، وہ چلی جائیں اپنے اپنے گھروں کو، اور گھروں سے باہر نہیں نکلنا، اچھے سے سمجھا کر بھیج دو ان کو، اور کچھ پیسے بھی دے دینا، جو حکم سائیں سرکار۔ وسائی باہر نکل گئی، جبکہ کرم شاہ نے پریشانی سے پہلی نظر وردہ پر ڈالی، جو پاک تھی، صاف تھی، صرف انسانیت کے ناطے فکر تھی، اور وہ پہلی نظر میں ہی گھائل ہو گیا تھا۔ اس نے اتنی پیاری لڑکی، سوئی ہوئی گڑیا پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی عورت یا لڑکی پہلی بار دیکھی تھی، لیکن اتنی پیاری سی لڑکی جو سوئی ہوئی اور بھی پیاری لگے، پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ نظر جھکا کر چلنے والا انسان تھا۔ یہ بے اختیار اٹھنے والی نظر رک گئی تھی، پلٹنا بھول گئی تھی، لیکن وہ نامحرم تھی، اور یہ خیال آتے ہی وہ نظروں کے ساتھ رخ بھی پھیر گیا۔ وسائی کے آنے کے بعد وہ اسے لے کر سیدھا شہر کی طرف نکل گیا۔ وہ اسے جلد از جلد ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا چاہتا تھا، تاکہ اس کا زخم مزید خراب نہ ہو، اور وہ سوئی سوئی گڑیا جاگ جائے، ٹھیک ہو جائے اور اپنے گھر چلی جائے۔ وہ نیت کر چکا تھا کہ وہ اسے باخیریت اس کے گھر، اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ کر آئے گا، اور اگر اس کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اسے ڈھونڈ کر جان سے مار دے گا، کیونکہ ابھی تک اس کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ اس لڑکی کو کسی نے دھوکہ دیا یا اغوا کر کے زیادتی کی ہے اور پھینک دیا ہے۔ اور کرم شاہ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ بھلا اس پیاری سی لڑکی نے کسی کا کیا بگاڑا ہوگا جو اس کا یہ حال کیا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بس گاڑی چلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہسپتال کے سامنے تھا۔ میں رک نہیں سکتا ڈاکٹر محمد، لیکن کسی کو کانوکار خبر نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی لڑکی یہاں اس حالت میں ہے۔ جو بھی بات ہوگی تم مجھے بتاؤ گے، اور اس لڑکی کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھو گے۔ وہ اپنے جگری دوست ڈاکٹر محمد سے مخاطب تھا۔ کیوں فکر کرتا ہے، میں ہوں نا، آرام سے جا، میں پورا خیال رکھوں گا، اور تمہیں کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ پیسوں کی فکر مت کرنا محمد، میں بس چاہتا ہوں یہ لڑکی ٹھیک ہو جائے اور اپنے گھر چلی جائے۔ شرمندہ نہ کر یار، پیسوں کی تمہارے سامنے کوئی اوقات نہیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اب تم جاؤ اور اپنا خیال رکھنا۔ وہ دونوں بغل گیر ہوئے تو کرم شاہ باہر کی طرف نکل گیا، جبکہ ڈاکٹر محمد آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گئے۔ وردہ کا زخم بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے صاف کر کے دوبارہ سے ٹانکے لگا دیے۔ بخار بھی شدید تھا تو ساتھ ساتھ ڈرپ بھی لگا دی۔ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی، دور رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں تمہیں دور رہو مجھے نہیں۔ ڈاکٹر محمد پاس کھڑے اس خوبصورت لڑکی کی بے ہوشی میں بولنے والی ایک ایک بات کو غور سے سن رہے تھے اور نوٹ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر محمد 27-28 سالہ نام کی طرح خوبصورت اور خوبصیرت انسان ہے، جو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے۔ 27 سالہ زندگی میں پہلی بار اسے کسی لڑکی کو دیکھ کر حقیقت جاننے کی بہت جلدی تھی، اور اب اس کی بے ہوشی میں کی جانے والی باتوں سے وہ کچھ اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کسی سے بھاگ رہی ہے، اور اسے جلد ہی ہوش بھی آ جائے گا، تو اس لیے اس نے وردہ کے پاس ہی بیٹھ کر انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ وردہ بے ہوشی میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی، مجھے نہیں، دور رہو۔ اس کے چہرے پر خوف موجود تھا۔ پانی، وردہ کی ہلکی سی آواز پر ڈاکٹر محمد نے فوراً سے اٹھ کر پانی کا گلاس اس کے لبوں کو لگایا تھا۔ پانی پیتے ہی وردہ کو ہوش آ گیا تھا، اور وہ خالی دماغ سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ دماغ ابھی پوری طرح سے جاگا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ سے اسے سب یاد آ گیا تھا کہ وہ رات اندھیرے میں کسی کھائی میں جا گری تھی جہاں پانی تھا۔ پھر اسے نہیں یاد وہ کب تکلیف کی زیادتی سے بے ہوش ہو گئی۔ ہاں، مجھے بہت تکلیف تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے زخم پر رکھا تھا۔ وہ ہلکی سی کراہی، کیا اب ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر محمد نے اس کے پاس ہو کر آہستہ سے پوچھا۔ ناشتے کے ساتھ ہی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ اور اماں ساتھ ساتھ چلتے صوفے پر آ بیٹھے تھے۔ آج کا کام وہ اماں کے آرام کرنے کے دوران کر آیا تھا، لیکن اسے جانا تھا جلدی، شام تک وہ لازمی جانا چاہتا تھا۔ اماں کو اس کے بے وقت کام سے چڑ تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی کرم اسی طرح نکل جاتا تھا۔
لاکھ پوچھنے پر بھی مجال ہے جو بتا دے کہ آخر وہ کیا کرتا ہے۔ اسی لیے آج اسے پھر سے اماں کو بتاتے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ یقیناً انہیں اچھا نہیں لگنا تھا، لیکن بتانا ضروری بھی تھا، تو اس نے وقت ضائع کیے بغیر آہستہ سے آواز میں بتا دیا کہ وہ شام کو کام کے سلسلے میں جا رہا ہے، 2 دن بعد لوٹے گا۔ اور اماں جی سٹارٹ ہو گئی تھی، میں تنگ آ چکی ہوں تمہارے اس کام سے، بہت جلد تیری شادی کرواتی ہوں تاکہ وہ آ کر سنبھالے تجھے، اور کوئی تو ہو جو تجھے پوچھ سکے کہ کہاں جاتے ہو، کیا کام کرتے ہو۔ مجھے تو کبھی بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ بس اب میں کرتی ہوں فیصلہ اور بلاتی ہوں اس نکمے کو بھی جس نے تمہیں سر چڑھا رکھا ہے، نہ خود کچھ کہتا ہے اور نہ مجھے کچھ کہنے دیتا ہے۔ اب اور لاڈ نہیں دیکھنے میں نے، تم دونوں کو بیاہتی ہوں اور کرتی ہوں تم دونوں کو بیویوں کے حوالے، پھر یوں جا کر دکھانا۔ اماں کا چہرہ خفگی سے لال ہوا تو وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، جو حکم اماں جی، میں بھلا انکار کر سکتا ہوں؟ اور اس کی بات پر اماں اور بھڑک گئی تھی کہ بہت جلدی ہے شادی کی، آج ہی نہ کروا دوں؟ تو وہ زور سے کہکا لگاتے باہر نکل گیا اور اماں نماز کے لیے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا شہزادہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ میں کہاں ہوں؟ آپ کون ہیں؟ آپ ہاسپٹل میں ہیں اور میں ڈاکٹر محمد ہوں۔ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ محفوظ ہیں۔ مجھے بتائیے، آپ کو کہیں تکلیف تو نہیں؟ نہیں، مجھے کہیں بھی تکلیف نہیں، لیکن میں یہاں کیسے آئی؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ وہ آہستہ سے بولی تھی، آپ کو کرم شاہ یہاں لے کر آئے ہیں۔ آپ بے ہوش تھی اور آپ کے ٹانکے ٹوٹ چکے تھے، شاید آپ بھاگتی رہی ہیں۔ کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کو یہ گولی کس نے اور کیوں ماری؟ وہ بات گمانے کی بجائے سیدھا پوچھ رہا تھا تاکہ وہ جان جائے کہ اسے معلوم ہے، اور جھوٹ کی بجائے اسے سیدھا سیدھا سچ بتایا جائے۔ میں امید کرتا ہوں آپ مجھ سے جھوٹ کی بجائے سب کچھ سچ سچ بتائیں گی۔ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی، وہ غصے سے بولی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ اب وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں۔ وردہ کا لہجہ اب بھی سخت تھا، یقیناً وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر پا رہی تھی۔ اوکے، پھر یہ سب آپ سے کرم شاہ اپنے طریقے سے خود ہی پوچھ لے گا۔ بہت خطرناک انسان ہے، کسی پر بھی رحم نہیں کرتا، 1 منٹ لگاتا ہے بندے اڑانے میں۔ ڈاکٹر محمد نے اسے ڈرانے کی پوری کوشش کی تھی، نہ جانے کیوں اسے بات کرتے مزہ آ رہا تھا۔ وردہ کا رنگ فک ہوا تھا کہ وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنس چکی ہے، مطلب آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ او میرے خدا، میں کہاں جاؤں؟ کب یہ مصیبتیں میری جان چھوڑیں گی؟ وہ بہت پریشان ہو چکی تھی اور ڈاکٹر محمد اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہ بیل بجا دیجیے گا، نرس باہر موجود ہے، اور ابھی تھوڑی دیر تک وہ آپ کے لیے سوپ لے کر آئے گی، آپ پی کر آرام کریں، کرم شاہ کے آنے پر آپ سے بات ہوگی۔ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، اور وردہ ایک بار پھر سے پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی کہ اب اس کرم شاہ نامی بلا سے وہ کیسے پیچھا چھڑائے گی۔ شام ہوتے ہی وہ نکل گیا اور اس کے مخصوص بندے اس کے ساتھ تھے۔ اب اگلے کچھ دن تک اس کا موبائل فون مکمل طور پر بند رہنا تھا، لیکن وہ جانے سے پہلے ہاسپٹل اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ اگر ٹھیک ہو تو اسے اس کے گھر تک پہنچا سکے۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی جب کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ اونچا، لمبا، تھوڑا سا سانولا، ہلکی ہلکی سی خط کے ساتھ، فوجی کٹ کریم رنگ سوٹ کے ساتھ، کالی چادر کندھے پر ڈالے ایک پرکشش جوان تھا جو ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محمد بھی تھا جو ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس خوبصورت جوان نے بولنا شروع کیا تو وردہ نے ذرا ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ کرم شاہ ہے محترمہ، ڈاکٹر محمد نے تعارف کروایا تو اس کے ناگواری میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ جو کچھ ڈاکٹر محمد نے اس کے بارے میں بتایا تھا یقیناً وہ اسے اچھا نہیں لگنا تھا۔ کیسی ہیں اب آپ؟ وہ پھر سے پوچھ رہا تھا۔ جی بہتر ہوں۔ اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں تاکہ ہم آپ کو آپ کے گھر پہنچا سکیں؟ کیوں؟ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ کرم شاہ ذرا سا مسکرایا تھا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ آپ اس لیے بتائیں گی تاکہ ہم آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا سکیں۔
میں آپ کو ہرگز نہیں بتاؤں گی، اور جو آپ دونوں کر سکتے ہیں کر لیں، میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ آپ لوگ مجھے، ایک منٹ، آپ کو کس نے کہا کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے؟ اب وہ کافی سنجیدہ تھا۔ نہیں نہیں وردہ، تم نے اس شخص سے بالکل بھی نہیں ڈرنا۔ وہ اب واقعی کرم شاہ سے خوف زدہ ہو رہی تھی، اور پیچھے کھڑا ڈاکٹر محمد اس کی حالت پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اس لڑکی کو ڈرانے میں بڑا مزہ آ رہا تھا، جبکہ فطرتاً وہ بہت سنجیدہ انسان تھا۔ میں آپ سے بالکل بھی نہیں ڈر رہی، وردہ نے کرم شاہ کو بتانا ضروری سمجھا تھا۔ کرم شاہ کو یہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے والی مخلوق دیکھ کر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ اس نے مڑ کر ڈاکٹر محمد کی طرف دیکھا۔ یہ سب اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ کیا یہ ہوش میں ہیں؟ ہاں ہاں، پورے ہوش و حواس میں ہیں محترمہ، تم ذرا سختی سے پوچھو۔ وردہ ان کی باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اب ذرا وہ سختی سے بولا تھا۔ دیکھیں، آپ ہوں گے ڈون شون اپنے گھر میں۔ وردہ رفیق ہوں، کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی، اور آپ مجھے مارنے کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ مجھے مار کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سب بول دیا تھا۔ دل 180 کی سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ کرم شاہ خالی ذہن سے دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی پاگل ہے کیا؟ ویسے میں نے آپ کو کب ڈرایا ہے؟ وہ آخر پوچھ چکا تھا۔ آپ کے یہ جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتایا ہے۔ کرم شاہ نے اچانک مڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر محمد کا رنگ اڑا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، کیونکہ ایسی حرکتیں وہ کم ہی کرتا تھا، لیکن جب بھی موقع ملتا تھا کرتا ضرور تھا۔ وہ اسے لمبے عرصے سے جانتا تھا کہ بظاہر سنجیدہ نظر آنے والا یہ ڈاکٹر اتنا بھی سیدھا نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد کی میسنی سی مسکراہٹ وہ سمجھ چکا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ نہ ڈرنے والی مخلوق کو ڈرانے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، کیونکہ یہ پیاری سی لڑکی جو اس سے ڈر تو بہت رہی تھی لیکن منہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ تو کیا کہا آپ نے کہ آپ مجھ سے بالکل بھی نہیں ڈرتی؟ اب وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تھا۔ جی میں نہیں ڈرتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وردہ کا لہجہ ڈرنے والا تھا۔ تو آپ وردہ رفیق ہیں؟ اس نے ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ سے اس کے قریب ہو رہا تھا۔ وردہ تو زیادہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے ڈرتے ڈرتے آنکھیں بند کر لی۔ تو آپ نہیں بتائیں گی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، اور آپ کو گولی کس نے ماری؟ آپ اتنے گہرے زخم کے باوجود کھیتوں میں کھال میں کیوں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی؟ آپ نہیں بتائیں گی؟ اب اس کی آواز سرگوشی نما تھی۔ یقیناً وہ وردہ کے بہت قریب تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وردہ، تم نے غلط جگہ پنگا لے لیا ہے، اب تیرا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر رکھی تھی، جبکہ کرم شاہ کو اس پاگل سی لڑکی پر بہت ہنسی آ رہی تھی، اور ڈاکٹر محمد پر بھی کہ اس نے اس بیچاری کو نہ جانے کیا کیا بکواس کی ہے۔ آپ کی بولتی کیوں بند ہو گئی؟ آپ تو مونسٹر سے بالکل بھی نہیں ڈرتی، تو پھر ڈر کے مارے آنکھیں کیوں بند کر رکھی ہیں؟ اتنی بہادر ہیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ وہ اب بھی سرگوشی کے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ لیٹ ہو رہا تھا، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ اسے کسی لڑکی سے اس حد تک بات کر کے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ واقعی ڈر رہی تھی، اور وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی انسان تھوڑا ہٹ کر بھی ایکٹ کر جاتا ہے، اور آج کرم شاہ وہی کر رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں یہ کھیل کھیلنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، بس یہ ایک کھیل تھا جو اسے مزہ دے رہا تھا، اور اسی لیے وہ جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کرم شاہ اپنے کام پر نہ گیا ہو۔ وردہ کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، اور وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں کوئی بھوت نہیں ہوں وردہ رفیق، جو تم مجھے قرآنی آیات پڑھ کر مجھے بھگا رہی ہو۔ ڈاکٹر محمد صوفے پر بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتی۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ وردہ نے ابھی تک آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھی۔ مقابلہ کرو ڈرپوک لڑکی، اس نے اسے مزید چھیڑا۔ میں بالکل بھی ڈرپوک لڑکی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں آپ جیسے سڑک چھاپ گنڈے سے ڈرتی ہوں۔ اس نے ایک آنکھ ہلکی سی کھول کر دیکھا۔ کرم شاہ اس کے بالکل پاس تھا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ کرم شاہ اس کی حرکتیں دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا کہ ایک تو وہ اس کی مدد کر رہا ہے،
اور اوپر سے وہ اسے سڑک چھاپ گنڈا بول رہی ہے۔ ہم کوئی سڑک چھاپ گنڈے نہیں ہیں محترمہ، بلکہ مونسٹر ہیں جو ایک سیکنڈ میں بندہ کھا جائے۔ اس کی بات پر وردہ کا دل زور سے دھڑکا تھا کہ اب اسے صرف موت نہیں بلکہ یہ آدم خور مار کر کھا بھی جائیں گے۔ یا اللہ، میں نے ایسی مخلوق پہلے تو پاکستان میں کبھی نہیں دیکھی جو بندے کھاتی ہو، لیکن آپ کے فضل و کرم سے آج وہ بھی دیکھ لی۔ اب پتہ نہیں یہ بندہ پکا کر کھاتے ہیں یا کچا ہی۔ ہم خوبصورت لڑکی کو زندہ ہی نکل جاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر محمد تھا جو اتنی بات کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ وردہ کو تھوڑی دیر کمرے میں کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ اس کی حالت واقعی عجیب ہو رہی تھی۔ وہ سب کچھ سچ سمجھ رہی تھی، کیونکہ یہ دورہ اس کا پہلا ٹور تھا جو وہ نواب شاہ تک آ گئی تھی۔ کیا یہ لوگ اس کبیر شاہ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں؟ میں اس سنسان علاقے میں بس سے اتری ہی کیوں؟ اب پتہ نہیں میں کہاں ہوں اور یہ لوگ واقعی آدم خور ہیں کہ نہیں۔ وہ سوچتے تھوڑی سی اوپر ہو کر لیٹی تھی۔ اس کے لیے حرکت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جا چکے تھے، لیکن وردہ کو اب یہاں سے بھی نکلنا تھا جان بچا کر۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ اب یہ سب کیا ہے محمد؟ کرم شاہ نے سخت سے لہجے میں پوچھا۔ ویسے تمہیں مجھ سے زیادہ اس بات کا علم ہوگا کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے۔ اسے گولی ماری گئی ہے، لیکن وہ نہیں بتا رہی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اسے کس نے اور کیوں گولی ماری۔ وہ تب یہ سب بتائے گی جب اس کا پالا اور سے بھی بڑے مونسٹر سے پڑے گا جس سے وہ بھاگ رہی ہے، اور مجھے یقین ہے تم میری مدد کرو گے۔ ڈاکٹر محمد نے ایک ابرو چڑھا کر کرم شاہ کی طرف دیکھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ اسے کس نے گولی ماری اور کیوں ماری ہوگی؟ دیکھو کرم شاہ، جب بھی کوئی لڑکا گولی لگی کے ساتھ آتا ہے تو مطلب وہ چور ہے، ڈاکو ہے یا وارداتیا۔ لیکن جب کوئی لڑکی ہو تو معاملہ غیرت کا ہے یا وہ اپنی عزت بچاتی بھاگ رہی ہے اور اس کے پیچھے لٹیرے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ لڑکی کسی کے ہاتھوں بیچی یا خریدی گئی ہے، کیونکہ اس کی بے ہوشی میں کی گئی باتیں یہی اشارہ دے رہی ہیں۔ باقی کا کام میں تم پر چھوڑتا ہوں اور مجھے امید ہے تم اچھے سے پتہ لگا لو گے۔ یقیناً تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ ڈاکٹر محمد وارڈ کی طرف چل دیے۔ وردہ کو جاگتا دیکھ کر وہ پھر سے اپنی ٹون میں واپس آیا تھا، کیونکہ یہ صرف کھیل نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا جو اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وردہ کے ہوش ایک دفعہ پھر سے اڑے تھے اسے سامنے دیکھ کر۔ تو کیا کہا تھا آپ نے مس وردہ رفیق؟ آپ کو مجھے کچھ نہیں بتانا اور آپ مجھ سے ڈرتی بالکل بھی نہیں ہیں۔ وہ بیڈ کے پاس بیٹھ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، اور وردہ نے ایک دفعہ پھر سے قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا تھا۔ اسے اپنی جان مشکل سے بچتی نظر آ رہی تھی۔ سامنے آگ تھی تو پیچھے بھی آگ کا جلتا الاؤ تھا۔ وہ جاتی تو کہاں جاتی؟ کیا آپ مجھے سب سچ بتانا پسند کریں گی؟ یا دیکھیں مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہیں، میری جان چھوڑیں۔ آپ نے مجھے ہاسپٹل پہنچا کر جو نیک کام کیا اس کا اجر اللہ پاک آپ کو دے گا، اور جو خرچ ہوا آپ کا یہاں وہ میں جلد لوٹا دوں گی۔ سر، ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، مس وردہ کہیں بھی نہیں ہے۔ حارث سر جھکائے بولا تھا، کیونکہ وہ کبیر شاہ کا غصہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ کرسی کا رخ کھڑکی کی طرف کیے وہ سگریٹ کے دھوئیں کو باہر نکالتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ حارث کے پاس آ کر کھڑے ہوتے وہ دھیمی آواز میں بولا تھا، مجھے نفرت ہے ناکامی سے، اور یہ بات تم بہت اچھے سے جانتے ہو۔ حارث کو شدید خوف محسوس ہوا تھا کبیر شاہ کے سرد لہجے سے۔ یقیناً اسے بہت سخت سزا ملنے والی تھی۔ جاؤ اور جا کر تمام ہسپتالوں کو چیک کرو، وہ وہی ہے، وہ اسی علاقے میں ہے۔ جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن مجھے وہ چاہیے۔ حارث کیونکہ وہ نادان ہے نہیں سمجھتی کہ میں اس کو وہ بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ سر، آپ پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں، میں مس وردہ کو ڈھونڈ نکال لوں گا۔ ہاں، ایسا ہونا ہی چاہیے حارث، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب وہ زور سے دھاڑا تھا تو اگلے لمحے حارث وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ تم بھاگ نہیں سکتی لٹل گرل، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ میری جان، بہت جلد تم میری پناہوں میں ہوگی،
وہ پھر سے نارمل ہوا تھا۔ مجھ سے معافی مانگوگی لیکن میں تمہیں سزا ضرور دوں گا۔ اتنی آسانی سے معافی نہیں مل سکتی۔ تمہیں میری شدتیں میں تمہیں بے حال کر دیں گی۔ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں تم نے بھاگنے کا ارادہ کیا لٹل گرل، کیوں؟ اس نے غصے سے لال ہو کر ہاتھ دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ بہت بے چین تھا۔ تمہیں آنا ہوگا میرے پاس لٹل گرل۔ تمہیں پناہ صرف کبیر شاہ کی آغوش میں ملے گی، یاد رکھنا یہ بات۔ وہ غصے سے دھاڑتا باہر نکل گیا۔ وہ مسکراتے لبوں سے اسے گھور رہا تھا لیکن اس کی نظریں ہوس زدہ بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ یقیناً اسے بہت زیادہ ڈرانا چاہتا تھا لیکن اس کی فطرت ایسی نہیں تھی کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ غلط کرے، تو وہ سیدھا پھر سے مدعے پر آیا تھا۔ وردہ رفیق، آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ نہ ہم برے لوگ ہیں اور نہ ہی آپ کو برا سمجھتے ہیں۔ ہم صرف آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بحفاظت آپ کے گھر بھجوانا چاہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ تعاون کریں گی کیونکہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ یوں کسی لڑکی کا اس طرح سے گھر سے غائب ہو جانا چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ یہ نئی سازش آپ دونوں نے مل کر ابھی بھی تیار کی ہے کہ یہ ہماری ہمدردی دیکھ کر ہمیں بتا دے گی؟ جی، وہ اس کی بات سمجھ کر فک ہوا تھا۔ آپ سراسر غلط سوچ رہی ہیں محترمہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میں خود چلی جاؤں گی جہاں سے آئی ہوں اور ایک دن واپس ضرور آؤں گی آپ کا قرض اتارنے۔ ریلی؟ اگر ایسا ہے تو میں بھی آپ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آپ کو یہ قرض ادا کیے بغیر آزادی نہیں مل سکتی۔ جی؟ وہ اٹھ کر ہلکی سی بیٹھی تھی۔ میں نے آپ کو کب یہ کہا تھا کہ مجھے ہاسپٹل لے کر آئیں اور یہ خرچہ کریں؟ پڑی رہنے دیتے، مر جانے دیتے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ کیوں، آپ کو مرنے کا بہت شوق ہے؟ وہ پھر سے پہلے والی ٹون میں آ چکا تھا، کیونکہ جتنی معصوم وہ اسے سمجھ رہا تھا وہ اتنی نہیں تھی۔ وہ بہت چالاک تھی اور اسے کچھ بھی بتا نہیں رہی تھی۔ ایسے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ میرے پاس اس وقت زیادہ پیسے نہیں ہیں، بلکہ میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ میرا سامان وہیں گر گیا ہے۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ میرا یقین کریں، میں پیسے واپس لوٹا دوں گی۔ وہ اس کے رونے سے تھوڑا پریشان ہوا تھا لیکن اگلے لمحے خود کو سنبھال گیا تھا کہ لڑکی سیدھی بالکل بھی نہیں ہے، لیکن وہ اسے کچھ کیوں نہیں بتا رہی، اس کی سمجھ سے بالا تھا۔ کیسے واپس کریں گی آپ؟ وہ اب کافی سنجیدہ تھا۔ میں کما کر واپس کروں گی۔ اس کا جواب با اختیار تھا۔ شاید وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن منہ سے یہ نکل گیا، اوکے، کس ذریعے سے کمائیں گی آپ؟ میں جیسے بھی کر کے کما کر دوں گی۔ میرا یقین کرو، میں بڑی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے بھی تو آپ کو برا نہیں کہا، بس یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جس ذریعے سے آپ کما کر میرے پیسے مجھے واپس کریں گی وہ حلال بھی ہوگا یا نہیں۔ اپنی اوقات میں رہ کر بات کریں مسٹر۔ وہ یکدم ہی غصے سے لال ہو کر چیخی تھی۔ میں نے ساری زندگی حرام کا ایک نوالہ نہیں لیا۔ آپ کی جرت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ نہ تو اب خوف زدہ محسوس کر رہی تھی اور نہ ہی بیمار۔ کرم شاہ نے غور سے اسے دیکھا تھا اور پھر سے بولا، تو مجھے بتا دیں اپنا ذریعہ آمدن تاکہ میں آپ کے قرض والی رقم پہ بے فکر ہو جاؤں۔ میں کسی نہ کسی کے گھر کام کر کے لوٹا دوں گی، میرا اعتبار کرو۔ اوکے، تو پھر آپ کو میرے قرض کے عوض 6 ماہ میری حویلی میں کام کرنا ہوگا بلا معاوضہ۔ بولیں، قبول ہے؟ وردہ نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور غور سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ آپ کی حویلی میں کیوں؟ میں جہاں بھی کام کروں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ نہیں، میں آپ پر اعتماد نہیں کرتا۔ بولیں ہاں یا نہ۔ اعتبار نہیں تو مجھے منظور ہے۔ کچھ آنسو گرے تھے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ گئی تھی اور ایک دل فریب مسکراہٹ کرم شاہ کے خوبصورت لبوں کو مزید خوبصورت بنا گئی تھی۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کی چھڑی تاریں سن پا رہا تھا۔ ایک دن اور مشکل سے 12 گھنٹے، کیا اتنے سے وقت میں کوئی دل کو اتنا پیارا بھی لگ سکتا ہے؟ ہاں، لگ سکتا ہے، جیسے مجھے یہ بیڈ پر لیٹا ناراض وجود اچھا لگ رہا ہے، اپنا سا لگ رہا ہے۔ وہ مسکراتا باہر نکل گیا، جبکہ وردہ کم از کم 6 ماہ کے لیے پرسکون ہو چکی تھی۔
کہ اسے رہنے کے لیے ایک چھت تو میسر آئی، چاہے ملازمہ کے طور پر ہی صحیح۔ وہ ان مہینوں میں کبیر شاہ سے بچ جائے گی اور وہ یقیناً اسے کرم شاہ کی حویلی تک نہیں ڈھونڈ سکتا۔ جلد ہی وہ سو چکی تھی اور کرم شاہ باہر سے اسے دیکھتے ڈاکٹر محمد کے پاس چلا گیا۔ کالی لینڈ کروزر بڑی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ اس کا دماغ کا پارا چڑھ چکا تھا اور اب یقیناً تارا بائی کی خیر نہیں تھی۔ اور وہی ہوا، اس نے گاڑی تارا بائی کے کوٹھے کے باہر کھڑی کی اور غصے سے اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھلا تھا، یقیناً وہ دن کی محفل جمائے بیٹھی تھی۔ اندر کا منظر بہت ہی واہیات تھا۔ دو رقاصائیں انتہائی نامناسب لباس میں ملبوس ناچ رہی تھی، جبکہ تارا بائی اپنے مخصوص پلنگ پر ساڑی زیبتن کیے، جو کہ آدھی سے زیادہ کمر دکھا رہی تھی، براجمان تھی۔ کبیر شاہ کو اتنے غصے میں آتا دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ کبیر شاہ اس وقت یہاں؟ کبیر شاہ نے اندر داخل ہوتے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور رکھ رکھ کر تھپڑ ان رقاصاؤں کو لگائے جو ناچ رہی تھی۔ وہ بیچاری دور جا گری تھی اور لمحے میں غائب ہو چکی تھی، جبکہ مجرا دیکھنے آئے ہوئے عاشق بھی اس اچانک آنے والی آفت پر پل میں غائب ہوئے تھے کہ جس شخص نے ناچنے والی لڑکیوں کا لحاظ نہیں کیا وہ ان کا کیا کرتا۔ کوٹھا خالی ہو چکا تھا اور کبیر شاہ تارا بائی کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ تارا بائی کا خون رگوں میں جمنے لگا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھا شخص آگ تھا اور اس وقت تو وہ آگ بھڑک رہی تھی۔ تارا بائی کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کبیر شاہ، آپ اس وقت خیریت؟ تارا بائی نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، اور یہی اس کی بد نصیبی۔ تارا بائی کو پڑنے والا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ کمروں میں کھڑی لڑکیاں کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ سب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبیر شاہ کو دیکھا، جو پہلے بھی یہاں آتا ہی رہتا تھا، لیکن ایسی ٹھکائی تارا بائی کی پہلی دفعہ کر رہا تھا۔ یقیناً بات بڑی تھی اور وجہ وہ جانتی تھی۔ اب کی سب کہاں ہے؟ وہ سرد آواز گونجی تھی۔ تارا بائی کا تو دماغ ہی ہل گیا تھا اور اب وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، گھٹی گھٹی سی آواز۔ تارا بائی، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ وہ کسی کے پاس نہ جائے، کوئی اسے نظر بڑھ کر دیکھنے نہ پائے، میں اس پر کسی کی ایک نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا، پھر کیوں میری اجازت کے بغیر اسے میرے فارم ہاؤس پر کیوں بھیجا، وہ بھی دلہن بنا کر؟ کیا سمجھ لیا تھا کبیر شاہ کو؟ میں مجبور تھی۔ تارا بائی کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجبور؟ کیا مجبوری تھی؟ اس کی سرد آواز پر تمام لڑکیاں بت بنی کھڑی تھی۔ بولو، کیا مجبوری تھی؟ وہ دھاڑا تھا اور تارا بائی کی گردن دبوچ لی تھی۔ تارا بائی کے کسی گارڈ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جھانک کر بھی دیکھ لیتا، کیونکہ وہ کبیر شاہ تھا، اپنے نام کی طرح ایک۔ اس پر آئی جی کی نظر پڑ گئی تھی۔ مجھے اسے بچانے کے لیے آپ کے پاس بھیجنا پڑا۔ کیسے اس پر آئی جی کی نظر پڑ گئی؟ کیسے؟ وہ بلند آواز میں دھاڑتے تارا بائی کے موتیے کے پھول لگے جوڑے کو دبوچ گیا تھا۔ گرفت بہت سخت تھی۔ تارا بائی کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی۔ وہ باہر آ گئی تھی، خود ہی تو اس نے دیکھ لیا۔ وہ باہر آ گئی تھی خود ہی تو اس نے دیکھ لیا۔ تم لے کر آئی تھی اسے آئی جی کے سامنے؟ وہ پھر سے سرد لہجے میں بولا۔ نہیں، قسم لے لے شاہ جی، میں نے تو اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ پھر کیسے وہ 7 پردوں سے آئی جی کی نظر میں آ گئی؟ وہ غلطی سے باہر آ گئی تھی، میرا یقین کرے شاہ جی۔ اب تارا بائی منتوں پر اتر آئی تھی۔ وہ بھاگ گئی ہے ہاسپٹل سے اور میں اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ اگر مجھے پتا چلا کہ اس کام میں تم ملوث ہو تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، یاد رکھنا۔ نہیں، میں شامل نہیں ہوں، میرا یقین کریں۔ وہ ممنائی تھی۔ تو بولو، پھر کیا سزا ہے تمہاری اس کو یوں میرے فارم ہاؤس بھیجنے کی؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر سخت تاثرات دے گیا تھا۔ اور آئی جی تو اب یہاں رہنے والا نہیں، اور رہنے تو تمہیں بھی زندہ نہیں دوں گا میں۔ اب اس نے کہکا لگاتے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ اور ایک بات اور تارا بائی، بس اسے مجھے مل جانے دو، پھر آؤں گا آپ کو مٹھائی کھلانے۔ یقین کرو، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ ہاں 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 ہاں۔ ہنستے ہوئے وہ باہر نکل گیا، جبکہ تارا بائی نے تھوک نکل کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ میرا خیال ہے اب مجھے گھر جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ ڈیل ڈن ہو چکی ہے
اور مجھے آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ وردہ کو وہ مسکراتا اچھا لگا تھا اور اس کا انداز بھی۔ جی بالکل، آپ کو جانا چاہیے۔ یوں میرے سرہانے بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ وردہ کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ جی میں نے آپ کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب بالکل بھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس سے باتیں کرتے رہنا چاہتا تھا۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی۔ اس کی بات پر ایک دفعہ پھر سے وہ مسکرایا تھا۔ چلے پھر ہم جلدی ملیں گے میری حویلی میں، اور مجھے امید ہے آپ ہر کام اچھے سے کریں گی۔ اس نے اسے یاد کروانا لازمی سمجھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے کیسے سلجھانا ہے۔ اتنا تو وہ واقف ہو چکا تھا اس کی عادت سے۔ کیسی ہو تم لٹل گرل؟ یقین کرو جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں تمہاری سزا میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بہت سخت سزا ملے، تو جلدی سے آ جاؤ، کبیر شاہ تمہارا منتظر ہے۔ تمہارا وہ شیشے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ خود کلامی میں مصروف تھا کہ حارث اندر داخل ہوا۔ سر، لڑکی پہنچ گئی ہے۔ کبیر شاہ نے ہنکارا بھرا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا پہن رکھا ہے اس نے؟ جی؟ حارث اس کے سوال پر گڑبڑا گیا تھا، جبکہ کبیر شاہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ جاؤ اسے یہ ڈریس دے کر آؤ، بولو پہن کر میرا انتظار کرے۔ اس نے صوفے پر رکھے ایک شاپر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ کبیر شاہ نے کسی لڑکی کے لیے کوئی لباس یا شاید ولگر ترین لباس خریدا تھا اور اسے پہننے کے لیے بولا تھا۔ حارث شاپر اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ کبیر شاہ ایک دفعہ پھر سے گہرے کرب میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مس، آپ یہ لباس پہن لیں، سر کا آرڈر ہے۔ حارث نے وہ شاپر کمرے میں موجود لڑکی کو تھما دیا، جبکہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، وہ تو پہلے سے ہی ولگر ترین لگ رہی تھی۔ لڑکی نے ایک ادا سے شاپر پکڑا اور مسکرا دی، شاید وہ جانتی تھی کہ اس میں کیا ہے۔ 15 منٹ کے بعد وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی نے بھی مجبوراً مسکرا کر اس کا استقبال کیا تھا۔ حارث باہر کھڑا تھا اور اسے یہاں ہی رک کر اس کا انتظار کرنا تھا۔ اس کا مخصوص وقت 1 گھنٹہ تھا، اور اس 1 گھنٹے میں اندر کیا ہوتا ہے، حارث کو بخوبی اس بات کا علم تھا۔ اندر سے آنے والی مدھم آوازیں کبھی سسکیوں میں تبدیل ہو جاتی تو کبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے میں۔ وہ ان آوازوں کا عادی ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹہ مکمل ہونے میں کچھ سیکنڈز رہتے تھے۔ وہ اپنی جگہ الرٹ کھڑا تھا۔ کبیر شاہ نے گھڑی کی سوئیوں کا آپس میں ملاپ ہوتے دروازے کا لاک کھولا۔ وہ واپس چھوڑاؤ اور بولا، واپس چھوڑاؤ اس لڑکی کو، اور اپنے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا جو اس کا اپنا کمرہ تھا۔ حارث نے لڑکی کو ساتھ لیا جو اپنے پہلے والے لباس میں تھی اور اسے باہر گاڑی تک چھوڑ آیا، اور یوں ایک اور لڑکی کی ملاقات کبیر شاہ کے ساتھ مکمل ہوئی۔ گاڑی ایک بڑی حویلی کے باہر آ کر رکی تو وردہ نے ایک خوف بھری نظر بڑے سے گیٹ پر ڈالی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر محمد کی گاڑی کرم شاہ کی حویلی میں آ کر رکی۔ وردہ گاڑی رکتے ہی ایک دم خوف زدہ ہوئی تھی کہ یہاں بھی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور یہاں سے تو وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن پھر ایک مضبوط ارادے کے ساتھ وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس کا استقبال وسائی نے کیا تھا، کیونکہ اماں جی تو آج صبح ہی واپس چلی گئی تھی۔ وسائی کو دیکھ کر اسے تھوڑا حوصلہ ہوا تھا کہ چلو یہاں کوئی عورت تو موجود ہے۔ وہ اس حویلی میں پہلے بھی آ چکی ہے۔ اسے اس بات کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت وہ بے ہوش تھی، اور اس کے اندازے کے مطابق کرم شاہ اسے سیدھا ہاسپٹل ہی لے کر گیا ہوگا۔ واپسی پر اس نے دوبارہ سے وہی سوٹ پہن لیا تھا جو وسائی نے پہنایا تھا، کیونکہ اس کے لیے وہ سوٹ نرس لے کر آئی تھی، اور اس نے بالکل بھی نہیں پوچھا تھا کہ یہ سوٹ کس کا ہے۔ وسائی مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی اور ادب سے بولی، بی بی سرکار اندر چلیں، شکر ہے آپ ٹھیک ہو گئی۔ وردہ کا دھیان بالکل بھی اس کی طرف نہیں تھا۔ وسائی نے دوبارہ آواز دی تو وہ چونکی اور پھر اس کے ساتھ اندر چلی گئی، جبکہ ڈاکٹر محمد تو آتے ہی اندر جا چکا تھا۔ وہ تو حویلی کی شان دیکھ کر حیران تھی کہ اس نے پہلی دفعہ اتنی بڑی اور شاندار حویلی دیکھی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر کرم شاہ براجمان تھا، جو اس وقت واقعی ایک گاؤں کا سردار لگ رہا تھا، اور اس کے سامنے ڈاکٹر محمد باتوں میں مصروف تھے۔ بی بی سرکار کو کمرے میں چھوڑ کر آئیں وسائی، اور چائے کے ساتھ کچھ کھانے پینے کو بھی دیں، اور ساتھ کچن میں ہدایت دے دیں
کچھ دن بی بی سرکار کے لیے پرہیزی کھانا بنے گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وسائی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وردہ بول پڑی تھی۔ فکر نہ کریں، یہ ہماری مہمان نوازی ہے، اس کے پیسے آپ کو نہیں دینے پڑیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے مسکرایا تو وردہ کو شدید شرمندگی ہوئی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی، جبکہ وسائی چائے کا بندوبست کرنے کچن میں چلی گئی تھی۔ کرم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اب آگے اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ آئی مس وردہ رفیق۔ کرم شاہ وردہ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں کچن میں جا رہی تھی کہ کوئی کام ہو تو کروا دوں۔ اب اس کا لہجہ نرم تھا۔ اوہ، تو آپ بہت جلد اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کرنے لگی ہیں۔ پہلے ٹھیک تو ہو جائیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جس وجہ سے میں یہاں آئی ہوں مجھے وہ کرنا چاہیے، نہ کہ آرام۔ لمحے میں اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ 10 دن کافی ہوتے ہیں کسی کے ٹھیک ہونے کے لیے۔ اوہ اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا۔ تو چلیں، آپ کو آپ کی ڈیوٹی بتاتا ہوں۔ جی؟ وردہ نے آنکھیں بڑی بڑی کر کے پوچھا۔ جی، اسی کے انداز میں جواب دیا گیا۔ اچھا تو پھر بتائیں کیا کام ہے؟ وردہ اب اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ اتنی بھی کیا جلتی ہے؟ پہلے یہ تو پتہ چل جائے آپ یہاں سے کچھ بھی چوری نہیں کریں گی۔ وہ شرارت سے بولتا سنجیدہ تھا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میں چوری کروں گی؟ وہ حیران تھی۔ نہیں، میں نے یہ کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ چوری نہیں کریں گی؟ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ دیکھیں مسٹر کرم شاہ، میں چور نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ سائیں سرکار، مجھے یہاں سب سائیں سرکار کہتے ہیں، آج سے آپ بھی یہی کہہ کر بلائیں گی۔ از اٹ کلیئر؟ نو، میں نہیں بولوں گی، میں آپ کی ملازم نہیں ہوں۔ وہ بھی غصے سے لال ہو کر بولی۔ اوکے، تو میرا قرض واپس کریں ابھی، اور اس کے بعد آپ جا سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بتا چکی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب آواز ہلکی تھی۔ تو نن آف مائی بزنس۔ وہ اب غصہ دکھا رہا تھا۔ پلیز، وہ واقعی روحان سی ہو کر بولی تھی۔ اسے کرم شاہ سے یہ توقع نہیں تھی۔ تو ٹھیک ہے، آج سے آپ مجھے سائیں سرکار کہہ کر مخاطب کریں گی، اور میرے سارے پرنسپل کام آپ کریں گی۔ آپ میری پرنسپل ملازم ہیں آج سے، منظور؟ وردہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ باہر کبیر شاہ تھا تو اندر کرم شاہ، لیکن کم از کم اسے کرم شاہ سے عزت کا ڈر نہیں تھا، اس لیے اس کی نظریں ہوس زدہ نہیں تھی۔ ہاں، مجھے منظور ہے، وہ فخر رنگ کے ساتھ بولی تو کرم شاہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وسائی؟ جی سائیں سرکار، آج سے میرے سارے کام میری پرنسپل سیکرٹری کریں گی۔ جی، یہ کیا ہوتا ہے سائیں سرکار؟ وسائی معصومیت سے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی کرم شاہ کا کہکا بلند ہوا۔ جہاں وسائی نے گھبرا کر اسے دیکھا تو وہیں وردہ نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت حسین لگ رہا تھا۔ وسائی، یہ میری ذاتی ملازمہ ہے، میرے کھانے پینے سے لے کر کپڑوں تک سارے کام یہ کریں گی۔ سائیں سرکار، یہ کام تو بیویاں کرتی ہیں، وسائی معصومیت سے بولی۔ وسائی کی بات پر وہ سنجیدہ ہوا تھا، جبکہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ نظریں چراتے وہ سنجیدہ ہوا۔ جو کہا ہے وہ کریں وسائی۔ جو حکم سائیں سرکار، کہتے وہ واپس چلی گئی۔ وردہ، میرے لیے چائے لے کر آئیں اور میرے کپڑے ریڈی کریں۔ جی سائیں سرکار۔ اس کے سائیں سرکار کہتے ہی وہ مسکراتا ہوا اوپر چلا گیا، جبکہ وردہ وہیں بیٹھ گئی۔ اسے یہ سب کرنا تھا کبیر شاہ سے جان چھڑانے کے لیے، تو یہ سب کرنا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، میں تیار ہوں یہ سب کرنے کے لیے۔ وسائی، مجھے چائے بنانی ہے سائیں سرکار کے لیے۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو وسائی سے بولی، بی بی سائیں سرکار کی چائے خاص ہوتی ہے، پتی تیز، چینی کم اور دودھ خالص۔ ہاں ٹھیک ہے، کہہ کر وہ چائے بنانے لگی۔ السلام علیکم آئی جی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے کبیر شاہ صاحب؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے، بہت پرشوق انسان ہیں آپ، اس ویڈیو کو دیکھ کر فیصلہ کرو، بلکہ فیصلہ ہو چکا ہے، ویڈیو دیکھو اور 1 گھنٹے کے اندر اندر استعفیٰ دے دو۔ وجہ بہت ذاتی ہے آئی جی صاحب کی۔
تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ ارے آپ تو غصہ ہی ہو گئے، پہلے اپنے کارناموں کی ویڈیو تو دیکھ لیں، پھر اگر آپ استعفیٰ نہ دے سکے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ویڈیو بھابھی جی اور آپ کی پیاری بیٹی سوما کو بھیجنے میں، اور سوشل میڈیا کی سپیڈ تو آپ جانتے ہیں آئی جی صاحب۔ وہ ٹھگ سے فون بند کر چکا تھا، جبکہ کبیر شاہ سکون سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر انتظار کرنے لگا۔ اس کا انتظار طویل نہیں ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ وہ فون کی سکرین دیکھتے مسکرایا۔ اس کے بعد 2-3 اور پھر اس کا فون مسلسل بجتا چلا گیا۔ سامنے دیوار پر لگی LED پر نیوز چینل چل رہا تھا، اور یقیناً جس خبر کا وہ منتظر تھا وہ جلد آنے والی تھی۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ سوئیوں کے ہونے والے ملاپ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ آئی جی سندھ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، وجہ ذاتی بتائی گئی ہے۔ وہ مسلسل بجتے فون کو ریسیو کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ چائے تھی یا پائے جو آپ پورے 20 منٹ کے بعد لے کر حاضر ہوئی ہیں؟ وہ مجھے دودھ نہیں مل رہا تھا، اور پھر مجھے پہلی دفعہ تھی تو اس لیے ایسا ہوا۔ انگلیاں مروڑتے وہ ہلکی سی آواز میں بولی تھی۔ مدھم سی مسکراہٹ بکھری تھی کرم شاہ کے ہونٹوں پر۔ چلیں چیک کرتے ہیں آپ کو چائے بنانا آتی بھی ہے یا نہیں۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ یقیناً چائے اس کی مرضی کی تھی۔ سر کو ہلکا سا خم دے کر وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ تو چائے وسائی سے پوچھ کر بنائی ہے؟ آنکھیں اس کے چہرے پر ہی تھی۔ جی، میں غلطی کرنے کی قائل نہیں ہوں۔ ایک اٹھایا غلط قدم مجھے یہاں ملازمہ بننے پر مجبور کر گیا ہے، تو دوسری غلطی کیسے کر سکتی ہوں میں؟ وردہ کا لہجہ سخت ہوا تھا اور آنکھیں کرم شاہ کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ کرم شاہ کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ تو صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، جبکہ مقابل تو کچھ اور ہی سمجھتی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، یہ تو طے تھا کہ وہ اس انجان لڑکی کی مدد ضرور کرے گا۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر سے نارمل ہوا۔ گڈ، آپ کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شام 6:45 پر میں سینڈوچ لیتا ہوں، فریش، اور رات 10 بجے رات کا کھانا کھاتا ہوں، جو کہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ وسائی سے پوچھ کر بنا لیں۔ میں وقت کا پابند ہوں اور میرا ہر کام وقت پر ہونا چاہیے۔ جی سائنس سرکار، وردہ نے چبا کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ کرم شاہ چائے پینے لگا، کیونکہ چائے وسائی کی چائے سے کہیں زیادہ مزیدار تھی۔ مسکراہٹ ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی۔ انجان سی روٹھی سی یہ لڑکی اسے نہ جانے کیوں اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ پھر سے اس کے کسی کام سے بلانے کے لیے سوچنے لگا۔ یقیناً یہ 6 ماہ اچھے گزریں گے۔ وہ اب دل سے ہنسا تھا، نہ جانے کتنے عرصے بعد، اسے خود بھی یاد نہیں تھا وہ اس سے پہلے کب اور کیوں اس طرح دل سے مسکرایا تھا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ کپڑے لیے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ سائنس سرکار، آپ کے کپڑے۔ وہ ہلکا سا دروازہ بجاتی اندر داخل ہوئی۔ یہ سارے کام تو بیویاں کرتی ہیں۔ وسائی کی بات ایک دم اس کے ذہن میں آئی، اور پھر وہ اس حسین جملے میں کہیں کھو سا گیا، جہاں وردہ اس کے کپڑے لیے کھڑی اور وہ تیار ہو رہا ہے، سجی سنوری نئی نویلی دلہن، ہاتھ میں لال چوڑیاں اور گہرے رنگ کی مہندی لگی۔ وہ خوبصورت سے لال جوڑے میں ملبوس محبت سے اس کی باہوں میں سمائی شرما رہی ہے۔ کرم شاہ نے اپنے لب وردہ کے ہونٹوں پر رکھے تو وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل میرے دل کی ملکہ، وہ چاہت سے بولا تو وردہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ ارے میری طرف دیکھو نا، وہ چاہت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ وہ حیران کھڑا وردہ کو گھور رہا تھا، اور وردہ کو گھبراہٹ ہونے لگی تو اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بجایا تو کرم شاہ سپنوں سے لوٹا، جہاں وہ سجی سمری نہیں بلکہ آگ بگولا ہوئے کھڑی تھی۔ آپ کے کپڑے سائیں سرکار، لہجہ وہی سخت کاٹ کھانے والا، رکھ دیں اور جائیں۔ لمحے میں وہ خود کو سنبھال گیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وردہ اسے غلط سمجھے۔ ہاں جی، تو یہ ناول کافی لمبا ہے، اس میں 750 پیجز ہیں۔ تو اب مجھے اس کا بالکل سمجھ نہیں ہے کہ مجھے گھنٹے کی ویڈیوز بنانی چاہیے یا کیا۔ تو میں نے یہ، کیونکہ گھنٹہ ابھی جب میں نے ہوا تو تب میرے خیال سے کوئی 40 پیجز ہوئے تھے،
تو میں نے سوچا کہ یہ آئیڈیا کرتی ہوں کہ ہر 100 پیجز جو ہے نا وہ ایک ویڈیو میں ہم پڑھیں گے، تو ادھر ہی ہمارے 100 پیجز جو ہے نا وہ مکمل ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی ہماری ایپیسوڈ 1 مکمل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی میں ایپیسوڈز ذرا جلدی جلدی ڈالوں گی، ہوپ فلی۔ تو چلیں پھر ملتے ہیں دوسری ایپیسوڈ میں، تب تک آپ اس کو سنیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔